ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی ہے، جو کہ انتہائی قابل احترام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، خود ایک مدرس بھی ہے اور محقق بھی. جہاں یہ خود تحقیق کرتی ہیں، یہ اپنے شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ریسرچ بھی کراتی ہیں. تو عصر حاضر میں اس ریسرچ، اس تحقیق کے، اور میں صرف یہ ادبی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے کیا تقاضے ہیں اور کس طرح کی جانی چاہیے، یہی ہماری آج موضوع بحث ہے. تو اس تمہید کے ساتھ محترمہ تلمیذ برنی. شکریہ رضوان بھائی. اچھا، اب میں بغیر کسی تمہید کے اپنا شروع کرتی ہوں، اپنا جس موضوع پہ مجھے بولنا ہے. سب سے پہلے تو تحقیق یا ریسرچ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے معنی کیا ہیں؟ ریسرچ آپ کو پتا ہے، یہاں سب لوگ جو بیٹھے ہیں سب انگریزی جانتے ہیں. ری اور سرچ دو الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے دوبارہ ڈھونڈنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، ایک بات ہو چکی ہے، اس پہ لوگوں نے بات کر لی، بہت بات کر لی، بہت. اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے، اس پہ بات ہو گئی، بہت بات ہو گئی. اگر آپ لکھیں گے تو آپ نے کیا تیر مار لیا؟ آپ کوئی نئی بات کیجیے، ایک ایسی بات کیجیے جس پہ ابھی تک کسی نے بات نہ کی ہو. یہ ہوتی ہے ریسرچ. یہ جیسے فرض کریں میں اگر یہ کہوں کہ غالب کے کلام میں ایک لفظ آیا ہے، آئینہ کا بہت استعمال ہے، بہت زیادہ استعمال ہے ان کی شاعری میں. دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تلاشے ہے پناہ، بہت مشہور شعر ہے ان کا. تو اس طرح ان کے کئی شعر ہیں جس میں آئینے کا استعمال انہوں نے بہت کیا ہے. منت کا لفظ انہوں نے بہت استعمال کیا. لیکن تمنا کا لفظ کیا انہوں نے استعمال کیا ہے؟ کتنی دفعہ کیا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ اگر اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے تو آپ اس پہ کام کریں. تحقیق ہمیشہ اس موضوع پہ ہوتی ہے جس پہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا. اور میں بہت آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بہت افسوس بھی ہوتا ہے مجھے اسے بتانے میں، کہ میں 4 سال پہلے کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ایک کانفرنس ہوئی تھی سر سید کے 200 سالہ جشن پیدائش کی، یا 1700، بہرحال 200 یا 300 سال. خیر، اس میں ہوا یہ کہ میں جب گئی تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا کہ جتنے محققین تھے ان کی اکثریت، شاید 10% ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس موضوع پہ بات نہیں کی ہوگی. ان کی اکثریت جو تھی وہ اس طرح شروع کرتی تھی اپنا مضمون. سر سید نے اپنے کام کا آغاز کیا تو علماء نے ان کی بہت مخالفت کی. ارے بھائی، یہ بات تو 50 دفعہ سن لی میں نے، 500 دفعہ سن لی. آپ کوئی نئی بات کہیں، پھر کیا ہوا نیکسٹ؟ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ کوئی نئی چیز لے کے آئیں. تو جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تحقیق کا آغاز اصل میں سوال سے ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں سوال ایک رکھیں. بعض دفعہ سوال واضح نہیں ہوتا اور بعض دفعہ ہوتا ہے، تو سوال سے اپنی تحقیق کا آغاز کریں. مثلاً یہ کہ سر سید کی ایک بہت اہم ایک کتاب ہے جر ثقیل. تو جو میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ انجینئرنگ کے موضوع پر ہے، لیکن اب اس پہ کسی نے کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا ہے؟ کسی انجینئر نے اس موضوع پہ کام کیا ہے؟ اس تحریر کا معیار کیا ہے؟ اگر اس سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا تو آپ کوئی ایسا موضوع تلاش کریں، اس پہ یعنی یہ سوال دیکھیں کہ آپ کس قسم کا ہے. دوسرا، آپ اس کام کو کریں گے کیسے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کو کریں گے کیسے، آپ کے پاس کیا کیا وسائل موجود ہیں، کس طرح آپ شروع کریں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بہت فوکس اور اسپیسیفک ہو کے، یعنی اپنے سوال پہ بہت فوکس ہو کے آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. مثلاً یہ کہ ایک ہوتا ہے براڈ ٹاپک اور ایک ہوتا ہے بہت نیرو ٹاپک. تو براڈ ٹاپک یہ ہے، جیسے فرض کریں میں لکھوں ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری. یہ تو بہت براڈ ٹاپک ہے، اس لیے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں. لیکن اس میں مجھے کیا ڈھونڈنا ہے؟ ہو سکتا ہے میں یہ دیکھوں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے ہندی یا سنسکرت الفاظ کا کتنا استعمال کیا ہے، کیونکہ زیادہ ان کی شہرت تو یہی ہے بہرحال کہ وہ عربی اور فارسی بہت، جسے کہتے ہیں کہ بڑے عالم تھے اس کے، اور ان پہ بڑا عبور رکھتے تھے دونوں زبانوں پہ، اور اس وقت کا یہ طریقہ بھی تھا. تو یہ ہو جائے گا تھوڑا سا نیرو ٹاپک. یا ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں خواتین کے کردار یا بچوں کے کردار یا فیملی ریلیشن شپ، یہ تھوڑا نیرو ہو جائے گا ٹاپک. تو اس موضوع پہ سب سے پہلے آپ براڈ ٹاپک کو لیں اور اس کے بعد آپ اس سے نیرو پہ آئیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز نئی دریافت کی ہے اس کو آپ فوراً اپنے تحریر میں، اگر آپ لکھ رہے ہیں کچھ، اسے فوراً اپنے اس تحقیقی موضوع سے اسے شروع کریں. یہ جو بیکار کی چیزیں ہیں نا، کہاں پیدا ہوئے،
کتنے بچے تھے, کتنی شادیاں کی, بریانی پسند تھی یا زردہ پسند تھا, یہ بیکار بات نہیں. اس کی یہ تحقیق کا عیب ہے, تحقیق کا حسن نہیں ہے کہ آپ جو ہے حالات زندگی پہ آپ نے 5 صفحے ضائع کر دی ہے. اس کا مطلب ہے اصل موضوع کے لیے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ میں اگر کوئی تحقیقی چیز پڑھ رہی ہوں تو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں نے اس سے پہلے وہ چیز نہیں پڑھی. یہ چیزیں تو میں پہلے انٹرنیٹ سے بھی ڈھونڈ سکتی ہوں. مجھے تو آپ کا نقطۂ نظر چاہیے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یا جو بھی محقق ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پرائمری سورسز. اب میں اس کا پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ پرائمری سورسز کیا ہے, یعنی میں آؤں گی اس کی طرف. پرائمری سورسز آپ کو ساری جمع کرنا پڑیں گی اور سیکنڈری سورسز جمع کرنا پڑیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور کہلاتی ہے ٹرائیٹری سورسز, اس کا بھی میں ذکر کروں گی. یہ آپ کا میتھڈ ہوگا تحقیق کا. اب جو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اس کے جو پٹ فالز ہیں وہ یہ ہیں کہ بوگس ٹاپک سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بوگس ٹاپکس ہیں, ان پہ تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں, اور یہ تحقیق کا عیب ہے, تحقیق کا حسن نہیں ہے. دوسرے, کوئی ایسی چیز اپنی تحریر میں اگر آپ لکھ رہے ہیں یا اپنی گفتگو میں نہ آپ بتائیں جس کا حوالہ آپ کو, خاص طور پہ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں جس کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ اندازوں سے تحقیق پہ ظاہر ہے کہ نہ جائیں. اور نہ ہی کوئی چیز اپنے جو اشاریہ جو کہ آخر میں کتابوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو شامل کریں جس کا آپ نے حوالہ اپنے مضمون میں نہیں دیا ہے. اگر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کسی چیز کا, فرض کریں کہ آپ کا یہ اندازہ ہے کہ منٹو ایک فحش نگار ناول, اندازہ ہے, آپ نے تحقیق نہیں کی, تو اس بات کو آپ بالکل اسپیسیفکلی کہیں کہ میرا یہ اندازہ ہے یا میرا ایسا خیال ہے, لیکن اسے آپ تحقیق سے نہ جوڑیں, کیونکہ آپ اس بات کو بغیر, پہلی بات تو ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کہیں نہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ان دونوں میں آپ اچھی طرح ڈفرینشیٹ کرنا جانتے ہو کہ ایک فیکٹ ہے اور ایک اوپینین ہے. ان دونوں میں آپ کو یعنی کہ ظاہر ہے کہ تمیز کرنا پڑے گی. اچھا, چوتھی جو اس میں یعنی کہ جو چیزیں ہیں, جو پٹ فال ہے, وہ یہ کہ اپنی تحقیق میں آنےسٹ رہیں, اپنی تحقیق میں سچے رہیں, یعنی یہ تحقیق کی ایتھکس ہیں. اگر کوئی ایسی چیز آپ کو اپنے موضوع ملتی ہے جو کہ آپ کے پوائنٹ سے اختلاف کرتی ہے لیکن آپ اسے شامل کرنا ضروری سمجھتے ہیں, تو آپ اسے ضرور شامل کریں, لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن اسے شامل کریں. مثلا یہ کہ جس طرح ہم نے تنقید کی کتابوں میں بہت پڑھا ہے کہ بھائی ڈاکٹر احسن فاروق یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر کلیم الدین احمد یہ کہتے ہیں اور عالیہ احمد سرور یہ کہتے ہیں, لیکن میں عالیہ احمد سرور کی رائے کو ترجیح دیتی. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس کی بنیاد تحقیق تو ہے لیکن اس کی بنیاد کمپیریزن ہے کہ آپ تینوں کی رائے سے واقف ہونے کے بعد پھر کوئی ایک بات کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ آنےسٹ ہونے کا مطلب ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ چاہے آپ کو کوئی لکھنے والا یا جس پہ بھی آپ تحقیق کریں, آپ چاہے آپ کو کتنا ہی ناپسند ہے, پہلی بات تو اگر آپ کو ناپسند ہے اس پہ تحقیق نہ کریں, لیکن اگر آپ کو وہ کتنا ہی ناپسند ہے لیکن اگر آپ اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ایمانداری سے یہ چیز لکھنا پڑے گی. مثلا یہ کہ فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے, ان کی شاعری بہت اچھی ہے, مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے, لیکن ان کے کچھ نظریات سے مجھے اختلاف ہے. لیکن اگر میں راولپنڈی سازش کیس کا ذکر کروں گی تو مجھے یہ بات بہت ایمانداری سے لکھنا پڑے گی کہ وہ بری ہو گئے تھے, ورنہ میں موضوع سے انصاف نہیں کروں گی اگر میں ان کے بارے میں لکھ رہی ہوں. اور اگر اس کا ذکر آتا ہے راولپنڈی سازش کیس کا تو مجھے لکھنا پڑے گا کہ فیض بے قصور ثابت ہوئے. اچھا, ایسے موضوعات سے آپ گریز کریں جو کسی کے لیے ہرٹفل ہوں, کسی کے لیے تکلیف دہ ہوں. بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ کریں. تحقیق ویسے بھی یہ تحقیق کی کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہیں ذرائع ایسے اور اچھی ریلائبل سورسز ہیں تو کر, لیکن بہتر یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز میں آپ بہت جذباتی طور پر انوالو ہیں تو بہتر ہے کہ اس موضوع پہ آپ تحقیق نہ کریں. مثلا کچھ لوگ, آپ کو میں بتاؤں کہ عجیب سی بات ہے, کچھ لوگ اقبال کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں اور مجھے ظاہر اس رویے سے بہت شدید اختلاف ہے, انہیں بالکل رحمت اللہ علیہ کا درجہ دینے پہ تلے بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو اقبال پہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ ان بائس نہیں ہوگا بلکہ اس میں ظاہر ایک طرف جھکاؤ ہوگا. وہ جو ذرائع پڑھیں گے ہو سکتا ہے ان کی جو توجیہ ہو ان ذرائع کی یا توضیح کریں, جو ان کے ریسورسز ہوں گے ہو سکتا ہے اس میں وہ غیر جانبدار رہیں. تو ایسے موضوعات سے آپ گریز کریں جس میں آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کی جذباتی کمزوری ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تحقیق کے لیے یہ تحقیق کے ایتھکس کہہ لیجیے یا پٹ فالس کہہ لیجیے, جن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے.
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تحقیق کے لیے کس قسم کے ذرائع چاہیے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ سورسز آپ کو جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے پرائمری سورسز. پرائمری سورس جو ہے وہ ہے فرسٹ ہینڈ نالج، انٹرویو، کتاب، کوئی خط، کوئی تصویر، میگزین، سوانح حیات، کوئی پینٹنگ اگر آپ پینٹنگ پہ لکھ رہے ہیں، اسکلپچر. آن لائن ریسورسز اگر وہ ریلائبل ہیں تو ای بک. ریختہ بھی بہت ریلائبل ہے کیونکہ اس پہ اصل کاپیز انہوں نے باقاعدہ پوری ڈالی ہیں کتاب کی، یعنی کتاب اوریجنل صورت میں موجود ہے. تو یہ سب فکشن، پوئٹری، یہ سب پرائمری سورسز ہیں، ان پہ آپ تحقیق کا آغاز کریں. چونکہ میں صرف ادبی پہ بات کر رہی ہوں تو فرض کریں کہ مجھے کسی پہ لکھنا ہے، مجھے خدیجہ مستور پہ لکھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے ان کی ناول نگاری پہ لکھنا ہے، تو ظاہر ہے مجھے یہ تینوں ناول پہلے پڑھنا پڑے. ایک ڈاکومنٹری دیکھ کے میں کام نہیں چلا سکتی، یا انٹرنیٹ پہ جا کے اور 5 منٹ پڑھ کے میں ان کے ساتھ ظاہر انصاف نہیں کر سکوں گی. کام تو ہو جائے گا لیکن ایک کام چلانا ہوتا ہے اور کام کو ٹھیک سے کرنا ہوتا ہے، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. اچھا، میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتی ہوں. جیسے فرض کریں میں امراؤ جان ادا پہ کچھ لکھ رہی، میری تحقیق ہے یا میں اس ناول پہ لکھ رہی ہوں، تو یہ میری پرائمری سورس ہوگی. ہاں اگر میں فرض کریں لکھنؤ کی تہذیب پہ کچھ لکھ رہی ہوں تو ہاں میں امراؤ جان ادا، نہیں ہے کہ امراؤ جان ادا کو استعمال کر سکتی ہوں. یہ اس تحقیق کی مطلب یہ کہ اس کی وضاحت کرے گا، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ اسے کنفرم کرے گا میری تحقیق کو. اچھا، سیکنڈری سورسز میں کتابیں بھی آتی ہیں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے میں نے ابھی امراؤ جان ادا کی مثال دی، فرض کریں ان پہ جو تنقیدی کام لکھا گیا ہے وہ سیکنڈری سورسز ہے. اس پہ جو فلم بنی ہے وہ سیکنڈری سورس ہے، وہ پرائمری سورس نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو ان چیزوں میں فرق کرنا سیکھیں. اور ظاہر ہے کہ امراؤ جان ادا 4 دفعہ بنائی گئی ہے، مطلب یہ کہ اس کو ڈرامہ یا فلمی شکل دی گئی ہے. پہلی بار پاکستان میں، دوسری بار ہندوستان میں، تیسری بار ہندوستان میں، اور چوتھی بار پاکستان میں ڈرامے کی شکل. تو 4 دفعہ یہ بنی ہے فلم. آپ چاروں ظاہر ہے کہ دیکھیں. اگر آپ کو فلم پہ بھی تحقیق کرنا ہے اس کی، تو بھی آپ کے لیے ناول پڑھنا بہت ضروری ہے. کیا انہوں نے فلم کے موضوع سے انصاف کیا ہے کہ نہیں، یہ ظاہر دیکھنا پڑتا ہے جب اگر آپ کی تحقیق فلم پر ہے فرض کریں. تو سیکنڈری سورسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ تردید کرتی ہے پرائمری سورس کی، یا اس کی تصدیق کرتی ہے، یا اس کو ریفیوٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس میں کہتی ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. یا مطلب یہ کہ سیکنڈری سورسز میں تو یہ لکھا ہے، پرائمری میں یہ لکھا ہے، لیکن پرائمری سورس سے ہی سیکنڈری سورس جنم لیتی، سیکنڈری سورس سے پرائمری سورس جنم نہیں لیتی. تو ہمیشہ جیسے کہتے ہیں ہائرارکی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا چیز آپ کی پرائمری سورس ہے اور کیا سیکنڈری سورس ہے. اچھا، یا پھر یہ کہ اس کو صحیح کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے فلم میں، مطلب ہے کہ ڈرامے میں ایسا فرض کریں کہ فلم پہ اگر میں لکھ رہی ہوں کہ ناول میں تو یہ دکھایا ہے کہ امراؤ جان ادا فرض کریں کوئی شعر پڑھ رہی ہیں، اور فلم میں بھی یہ دکھایا ہے. تو اس طرح آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں فرق کہاں ہے اور کہاں فرق نہیں ہے. اچھا، اب سیکنڈری سورس کا ظاہر ہے ریلائبل ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے ٹرائٹری سورسز. ٹرائٹری سورسز میں شامل ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ جو کتاب کے آخر میں یا مضمون کے آخر میں ایک اشاریہ دیا جاتا ہے، ایک انڈیکس دیتا ہے آتھر. اشاریہ سے اردو میں ان کتابوں کی لسٹ ہوتی ہے، بک لسٹ کہہ لیں اس کو، وہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس آتھر نے پڑھا کیا کیا. دوسرے ایبسٹریکٹ یا مخلص، مجھے نہیں پتا، ملخص. ایبسٹریکٹ یا ملخص جو ہے وہ کسی بھی انگریزی میں اس طرح مضامین لکھے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جیسے ادبی تحقیق بھی ہے تو اس کے شروع میں ایک ایبسٹریکٹ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پورے مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس موضوع پہ ہے. اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں، چونکہ اس میں بہت ہی ٹائم کنزیومنگ کام ہے، تو آپ سب سے پہلے اگر آپ نے کھول لیا اس میں ملخص موجود ہے تو آپ پہلے ملخص پڑھ لیجئے. اگر وہ آپ کے کام کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کام کا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے، دوسری کوئی سورس تلاش کیجئے. اچھا، اسی طرح بیبلیوگرافی، اس موضوع پہ کتنا کام ہوا ہے. لائبریری کیٹلاگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب آپ کی ورڈ ڈالیں گے تو لائبریری کیٹلاگ آپ کو بتا دے گا جو ورڈ میچ کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بھی جو ورڈ میچ کرتے ہوں گے آپ کی سرچ سے
تو وہ آپ کو دکھا دے. اچھا, اور لاسٹ پیج, لسٹ پرووائڈ بائی دا آتھر, فٹ نوٹس اینڈ اینڈ نوٹس, یعنی کہ حواشی. نیچے لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی مطلب کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے یہ عبارت, یا یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ آپ پڑھیں, یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. آسان طریقہ یہ فرض کریں کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں ابن صفی, ٹھیک ہے, ان کے نام پہ کوئی آتا ہے ویکیپیڈیا پہ, آپ دیکھتے ہیں. اب ظاہر ویکیپیڈیا یا کوئی بھی سورس انٹرنیٹ پہ, مطلب ہر سورس, کوئی بھی تو نہیں لیکن ہر سورس بہت ریلیبل نہیں ہے. آپ بالکل نیچے جائیں, اسکرول ڈاؤن کریں اور دیکھیں انہوں نے کیا لسٹ دی ہے, انہوں نے کہاں سے لیا. کیونکہ ویکیپیڈیا خود تو لکھتے نہیں ہیں, وہ 2-4 لوگوں کی جتنے بھی اس موضوع پہ تحقیق ہوئی ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, کہیں سے 1 پیراگراف لے لیا, کہیں سے 3 لے لیے, کہیں سے 4 لے لیے, اور بس ایک مضمون لکھ دیا انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. تو نیچے ہمیشہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. وہ سورسز اگر آپ کے کام کی ہیں تو انہیں آپ بالکل استعمال کریں اپنی تحقیق کے لیے. اچھا, اس کے بعد میرا ایک, جو میں اس کو چھوڑ نہیں ہوں بخوف طوالت, ریسرچ کی کچھ قسمیں بھی ہیں, لیکن چونکہ اس کا موضوع سے بہت براہ راست تعلق نہیں ہے تو میں اس کو اس پہ بات نہیں کر رہی, کیونکہ اس پہ اور مزید وقت لگے گا. اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ اپنی سورسز کو ڈھونڈیں گے کیسے, کہاں سے ڈھونڈیں گے. ظاہر ہے آپ مجھ سے یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ میں کس طرح ان چیزوں کو مطلب دستیاب ہوں گی یہ چیزیں, یا یہ کہ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ سورسز کو ڈھونڈنے میں دیکھیے, یہ طریقہ یہ ہے کہ امریکہ میں کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے, اور جب ان کے یہاں اردو پڑھائی جاتی ہے تو ظاہر ان کے یہاں اردو کے شعبے بھی ہیں, اور شعبے ہیں. آپ جا کے پہلے تو اس یونیورسٹی کے یا تو آپ کسی پروفیسر کو ای میل کر دیں کہ مجھے یہ ڈھونڈنا ہے, یہ تلاش ہے, آپ اس معاملے میں میری کوئی مدد کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ ریسورسز بتا, کچھ چیزیں مفت ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو اگر بتا دیں گے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بہت بچے گا. ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ وہ ٹائپ کریں تو وہ آپ کی گوگل کے 10ویں پیج پہ ملے وہ چیز آپ کو. اس سے پہلے آپ کو سب کچھ پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس طرح آپ کا وقت بچ جائے گا. ظاہر استاد جو ہیں وہ ریلائبل سورسز ہی بتاتے. دوسرے ایکسپرٹ سے پوچھیں ہمیشہ. ظاہر ہے کہ ادب بھی بہت کیا کہیں ایک وسیع جانرا ہے, یا سمجھ لیں کہ فیلڈ آف نالج ہے. ہمیشہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں. مثلاً یہ کہ اگر مجھے فرض کریں کارڈیولوجی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو میں ڈاکٹر عامر سلیمان سے پوچھوں گی, کسی ڈینٹسٹ سے نہیں پوچھوں گی. بالکل اسی طرح مجھے اگر فرض کریں مرثیے پہ تحقیق کرنی ہے تو میں ظاہر ہے کسی بھی اردو کے پروفیسر سے پوچھ سکتی ہوں. بہتر ہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی سے کیوں نہ پوچھوں. تو جس آدمی کا اس موضوع پہ کام ہو اس سے پوچھیں آپ کہ وہ کیا کر رہا ہے. تیسری ترکیب یہ ہے کہ ظاہر یونیورسٹی آف آئیوا میں, یونیورسٹی آف وسکانسن میں, یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. ایسے مطلب یہ کہ آپ ان کے پروفیسر یا فیکلٹی کو دیکھیں, ان سے آپ سوال پوچھیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں, اور ظاہر ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب بھی نہ دیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پبلک لائبریری بھی ایک اچھا سورس ہے. میں نے پلینو میں چونکہ میں رہتی ہوں تو میں نے پلینو سے معلوم کیا تھا. ایک سروس ہوتی ہے ہر لائبریری کی, انٹر لائبریری لون, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جس بھی کمیونٹی میں, شہر میں آپ رہتے ہیں, وہاں کی لائبریری کے پاس آپ جائیں, لائبریرین کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ مجھے یہ کتاب چاہیے. تو وہ آپ کو امریکہ بھر میں جن بھی لائبریریوں سے ان کا رابطہ ہوگا, مطلب جن سے ان کا کانٹریکٹ ہوگا یا جو بھی طریقہ ہے اس کا, وہ آپ کو وہ کتاب منگوا کے دے دیں گے 3 ہفتے کے لیے. یعنی پلین اور پبلک لائبریری کی پالیسی بتا رہی ہوں, اور $2.5 لیں گے. اب مجھے نہیں پتا اسے رینیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ آپ ان کی پالیسیز میں, ظاہر ہے جب آپ کو دیں گے کتاب تو یہ پالیسی آپ کو بتا دیں گے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ معلوم کریں کہ لائبریری آف کانگریس سے بھی کتابیں منگواتے ہیں لوگ اس طرح, کیا ان کے پاس یہ سروس موجود ہے. اچھا, دوسرے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل اسکالر سے معلوم کریں. گوگل اسکالر ظاہر ہے کہ کافی ریلائبل سورس ہے تحقیق کے لیے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب اس موضوع پہ تحقیق کے موضوع پہ کام کر رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں کسی ایسے فرد کا نام لکھوں جو کہ سننے والوں کے لیے بہت نیا ہو یا اجنبی ہو. تو میں نے ایک جاسوسی ناول نگار تھے, پہلے تو نہیں اردو کے, تیرتھ رام فیروز پوری, منشی تیرتھ رام فیروز پوری. انہوں نے بہت ناولز لکھے ہیں. تو میں نے ان کا نام ٹائپ کیا اور مجھے نہ صرف یہ کہ گوگل اسکالر میں بھی شاید ان کے لیے کچھ ملا, گوگل بکس میں مجھے ان کی کتابیں ملی,
گوگل اسکالر پہ بھی شاید ان کے کچھ مضامین ہیں، ان کے بارے میں بات ہے. اور سی ایم نعیم جو کہ یونیورسٹی آف شکاگو میں اردو پڑھاتے ہیں، ان کا بھی ایک مضمون ڈان میں چھپا ہے، وہ موجود ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ جیسے فرض کریں ڈان آپ میں کوئی چیز چھپی ہے، ظاہر ہے کہ ڈان کا ایک بہت اچھا معیار ہے، اور اس میں جیسے ایڈورڈ سعید بہت مشہور اورینٹلسٹ تھے، اورینٹلسٹ بلکہ پوسٹ کولونیل تھیوری کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے مضامین بھی ڈان میں چھپے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ ڈان کا کتنا اچھا معیار ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا میسر ہے. ریختہ ایک بہت اچھی سورس ہے، ریختہ پہ کتاب اپنی اصل صورت میں موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ گوگل بکس پہ آپ جا سکتے ہیں. دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ لائبریرین سے پوچھیں، اور لائبریرین سے جیسے مجھے سٹی کی لائبریری کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن یونیورسٹی کی لائبریری میں جو لائبریرینز ہوتے ہیں ان کا ایریا آف اسپیشیلٹی ہوتا ہے، کیا ان کا شعبہ ہے جس میں وہ تحقیق کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو جیسے فرض کریں ظاہر جو ریفرنس لائبریرین ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ اس فرد سے رابطہ کریں. اور یہ بہت مطلب ان سب چیزوں سے آپ کا وقت بہت بچے گا تحقیق میں. ورنہ یہ کہ بس آپ بھٹکتے پھریں گے. اسی کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل میز ہے یا پٹ فال ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو آپ ان سے پوچھیے کہ وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا، کچھ لائبریریز کی یعنی یونیورسٹیوں کی لائبریریز کی بھی یہ پالیسی تھی. ایک زمانے میں کالن کالج کی بھی یہ پالیسی تھی کہ کمیونٹی ممبرس کے لیے کچھ لمیٹڈ آورس کے لیے وہ آپ کو اپنا کمپیوٹر، ظاہر ہے ان کے کمپیوٹر سے ہی آپ آن لائن چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. یونیورسٹیوں کے پاس تو بالکل خزانہ ہوتا ہے ڈیٹا بیس کا ان سب چیزوں کا، جو کہ عام جیسے آپ جو اسٹور کے سارے مضامین نہیں پڑھ سکتے. ایک بہت مشہور ظاہر ہے کہ رسالہ ہے، پبلیکیشن ہے، بہت معیاری ہے، تو ان تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہو سکتا ہے کہیں 2 گھنٹے الاؤ ہیں، کہیں 1 گھنٹہ الاؤ ہے، آپ معلوم کریں. یونیورسٹی آف ٹیکسس موجود ہے، اس کی سروس تھی. اب مجھے نہیں پتا اب کووڈ کی ایسے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی پالیسی بدل دی. تو وہ لمیٹڈ آورز ہوتے ہیں، اس میں جا کے آپ تحقیق کر لیں. لائبریری کے اندر اگر آپ جائیں گے یونیورسٹی کی اور لائبریری میں ہی کتابیں پڑھیں گے تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو چاہے کتاب ڈھونڈیں ان کے کیٹلاگ سے اندر جا کے پڑھ لیں. آپ باہر نہیں لا سکتے اور ظاہر ہے اس کو چیک آؤٹ نہیں کرا سکتے، اس کے لیے آپ کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ان کے کیٹلاگ میں جا کے. یہ ہر لائبریری کی یہی پالیسی ہے، چاہے آپ کالن کالج جائیں، چاہے یو این ٹی جائیں، چاہے یو ٹی ڈی جائیں، چاہے کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں. تو اس دوران آپ اپنا وقت نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں. چاہیں تو ویسے یہ کاپی رائٹ کے خلاف ہے، لیکن چاہیں تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کی تصویر اتار لیں، تو آپ کے لیے نوٹس لینے میں آسانی ہوگی. تو یہ 2-4 طریقے ہیں کہ آپ کن میتھڈ سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں. اچھا، اب
ہے, اس کے بعد آپ کا سارے پیراگراف ہوگا, اس میں آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بالکل کھول کے نہیں, لیکن آپ کسی طرح سے اسے کہیں کہ یہ آپ کی تحقیق کا موضوع ہوگا. اس سے یہ کہ بہت اچھا آپ کا ایک امپریشن پڑے گا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت منضبط ہے. ٹھیک ہے, اب آپ چلیں, ایک آپ کو الگ صفحہ بنانا پڑے گا, جیسے کہ ہر کتاب کے آخر میں ہوتا ہے اشاریے کا یا ورک سائٹڈ پیج جو کہلاتا ہے, جس میں جن کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس معاملے میں آپ کا آنےسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے علاوہ فرض کریں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کسی قسم کے کمپیریزن پہ مشتمل ہے. مثلا یہ کہ ڈاکٹر پروفیسر وقار عظیم نے یہ کہا منٹو کے بارے میں, ممتاز شیری یہ کہتی ہیں, تو آپ پرانی اور نئی اور موجودہ دور میں فرض کریں ڈاکٹر ناصر عباس نیر یہ کہتے ہیں, تو آپ تینوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تینوں نے, تو یہ آپ کی نئی بات ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ بات تو انہوں نے مطلب کسی تحقیق سے ظاہر نہیں ہوئی. اور یا یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں فلاں کی رائے کو ترجیح دیتی ہوں. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے پیپر جب آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اپنی سورس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ بہت ریلائبل ہے, کہ یہ میں نے عظیم محقق فلاں فلاں کی کتاب سے لیا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی سورس کو اسٹیٹ کریں کہ فلاں صاحب یہ فرماتے ہیں یا کہتے ہیں. اچھا, جو میں اپنے طلبہ سے کہتی ہوں کہ پیرافریزنگ سے پرہیز کریں. پیرافریزنگ کا مطلب ہے آپ نے طوطے کی طرح رٹ دی بات, دوسرے الفاظ میں آپ نے کیا کیا, آپ نے تو کوئی نئی بات نہیں کہی. تو لہٰذا پیرافریزنگ سے پرہیز کریں, اپنی بات کہیں, اپنے الفاظ میں کہیں. لیکن یہ کہ سر سید کی علماء نے بہت مخالفت کی, اس میں مثال کو بار بار کریں. اب اس جملے کو کئی طرح سے لکھا جا سکتا ہے, اب اسی جملے کو لکھنے کئی طرح سے کیا فائدہ ہوگا. سر سید کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, سر سید کے لیے کی جان عذاب میں کر دی ہے, جو بھی ہے, لیکن آپ نے تو کوئی تیر نہیں مارا. تو بہرحال یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پیرافریزنگ سے آپ گریز کریں. دوسرے بہت زیادہ کوٹیشن سے بھی گریز کریں, جو میں اپنے طلبہ سے کہتی ہوں. بہت زیادہ کوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ ان کے محتاج ہیں جو تحقیق آپ نے پڑھی. آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. یہ تحقیق کا عیب ہے, یہ تحقیق کا حسن نہیں ہے, خوبی نہیں ہے تحقیق کی. تو بہت زیادہ کوٹیشن سے پرہیز کریں. اچھا, دوسرے آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کتنی مشکل ہو یہ پیپر لکھنے میں. اچھا, دوسرا یہ کہ چاہے آپ کو آتھر سے یا ریسرچر سے کسی بنیاد پہ بھی اختلاف ہے, لیکن اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو ایکنالج کریں, اس کا حوالہ دیں. اور دوسرا ایک بہت اہم بات یہ کہ اپنے جو اگر آپ پیپر لکھ رہے ہیں اس میں ہمیشہ رجوع کی گنجائش رکھیں. مثلا یہ کہ یہ تحقیق ہے, آج تک کی تحقیق ہے, اور میں اس موضوع پہ ابھی بھی تحقیق کر رہی ہوں, تو کوئی نئی بات سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے آپ رجوع کر لیں. اس سے ہوتا ہی آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جذباتی کہتے ہیں ایک طرح کی مشقت سے بچ جاتے ہیں آپ کے. اب ظاہر ہے اگر آپ نے بالکل حرف آخر کی طرح اپنی بات کہہ دی اور کل اس کی تردید آ گئی بہت ہی شاندار قسم کی تحقیق میں, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اپنی بات کو نبھانا. تو اس بات کا خیال رکھیں. اچھا, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز نہیں پڑھ سکتے, اب آپ یہ بتائیں گے کہ ایک طریقہ یہ ہے ریسرچ کا کہ کنٹروورسی کے ایریا کیا ہے. مثلا یہ کہ غالب پہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ عبد الرحمن بجنوری کی تھی, اور جس کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا کہ حضرات ہندوستان میں 2 ہی الہامی کتابیں ہیں, ایک وید مقدس اور ایک کلام غالب یا دیوان مرزا غالب کا جو اردو کا دیوان ہے. اب یہ کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اب ظاہر یگانہ تو غالب شکن کہلاتے ہیں. اب ان دونوں میں اگر کنٹروورسی تھی تو کس بنیاد پہ تھی؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس پہ تحقیق کی, ہو سکتا ہے انہوں نے بہت سے پوائنٹ چھوڑ دیے. آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے, فرض کریں آپ کی تحقیق کا موضوع یہ ہے, تو آپ یہ ڈھونڈیں کہ کیا ہے, کہاں سے. اچھا ہاں, ایک بات اور, وہ یہ کہ آپ کسی کا جملہ, یہ میں اس میں آؤں گی پلیجرزم پہ, جب میں بات کروں گی تو اس موضوع پہ بات کروں گی. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی چیز آپ ڈھونڈ نہیں پائے ہیں تو آپ اندازوں پہ بات نہ کریں کہ آپ کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ کو کوئی پوائنٹ چاہیے تھا, اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو کوئی سورس چاہیے تھی, تو پھر اس پوائنٹ کا آپ بالکل ذکر نہ کریں اپنی تحقیق میں, کیونکہ آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے. تو کیونکہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ تحقیق میں تکے نہیں چلتے ہیں, تحقیق میں بہت ٹھوس بات کی جاتی ہے, یہ ایک سنجیدہ کام ہے. اچھا, اب جو بہت اہم بات ہے وہ ہے پلیجرزم, جو یہاں ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا.
پلیجرزم سے حد الامکان بچیں. میں تھوڑی سی آپ کو تعریف بتا دیتی ہوں. پلیجرزم جو ہے وہ ہے کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو چوری کرنا. مثلاً یہ کہ میں نے ایک جملہ کہا بہت خوبصورت ہے, اسے کسی نے کوٹ کر دیا میرے نام کے بغیر, یہ پلیجرزم ہے. کسی فلم کا ڈائلاگ, کوئی شعر, مثلاً یہ کہ فرض کریں آپ کوئی شعر بھی لکھ دیں, ٹھیک ہے, آپ کو شاعر کا نام نہیں معلوم, آپ لکھ دیں, نیچے لکھ دیں نامعلوم, لیکن اگر آپ نے نام نہیں لکھا اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں شعر آپ کا ہے, یعنی نہ لکھنے کا مطلب یہ ہے. تو کوئی جملہ, کوئی ڈائلاگ, کوئی پیراگراف, کسی کا خیال, آپ جسے کہتے ہیں اس معاملے میں آنےسٹ رہیں, جہاں سے آپ نے یہ سورس لیا آپ بتائیں. اب ظاہر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں بالکل آپ انہیں ان میں آپ پلیجرزم کر ہی نہیں سکتے. غالب کے شعر ہیں اس میں تو آپ پلیجرزم نہیں کر سکتے, ان کے نام سے آپ اپنا شعر نہیں لکھ سکتے کہ آپ نیچے لکھ دیں کہ نام ہی نہ لکھیں اپنا, یا اقبال یا جو مشہور ہیں. لیکن عموماً لوگ جو پلیجرزم کرتے ہیں اردو میں یا ہوا ہے, عموماً نامعلوم لوگوں کے معاملے میں زیادہ ہوا ہے, جو میرا اندازہ ہے. یہ بھی اندازہ ہے, میں تحقیق کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ اس کو ڈھونڈنا یا اس کو کنفرم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اچھا, تو آپ پلیجرزم سے بچیں. پلیجرزم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے پلیجرزم کی مطلب ظاہر ضرورت نہیں ہے, وہ اتنی کامن ہوتی ہیں, انہیں لکھنا, ان کا حوالہ لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. مثلا یہ کہ اقبال کا یہ جملہ کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, اب ظاہر یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے استاد نے کہا تھا تم دیر سے کیوں پہنچے اسکول. تو اس طرح کے بہت سے جملے بہت سے لوگوں کے لیے مشہور ہیں, ان کے لیے آپ کو ظاہر ہے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ ایسے جملے, جیسے ظاہر ہے کہ ادب پڑھنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک لوگ جو عام ادب پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سلیکٹو یا سنجیدہ قاری ہوتے ہیں ادب کے. تو وہ معلوم, جیسے میں نے آپ کو شاہد آصف بھنڈر کے بارے میں بھی آج بتایا ہے, ڈاکٹر گوپی چند نارائن کے بارے میں بتایا, بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے, بہت سے لوگ نہیں ہوں. تو آپ اس وقت تو آپ ضرور حوالہ دیں اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پڑھنے والے اس سے واقف نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, یہ تحقیق یا یہ جملہ اس کا سورس کیا ہے. تو آپ بریکٹ میں آپ لکھ دیں فلاں فلاں لکھا ہے. مجھے چونکہ اردو میں میں اس موضوع پہ بھی آؤں گی کہ سائٹ کیسے کریں یا سائٹیشن کیسے کریں یا حوالہ کیسے دیں, تو اس کا پھر میں ذکر کروں گی. لیکن پلیجرزم سے بچیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا اردو میں ایسے مضامین لکھنے کی کیا سزا ہے, لیکن انگریزی میں تو بہت بڑی مطلب ایک تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی سزا ہے. اچھا, اور ظاہر ہے یہ آپ کی کوالٹی کو خراب کرتی ہے, آپ کی ریسرچ کی کوالٹی کو خراب کرتی ہے پلیجرزم. اور دوسرا یہ ظاہر کرتی ہے کہ تحقیق کرنے والا انتہائی سست اور بیکار سا آدمی ہے, مطلب ظاہر اتنا بھی نہیں کر سکا کہ معلوم کر لیتا کہ ریسرچ کیا, ریسرچ پیپر لکھنے بیٹھا ہے. اچھا, اب میں چوتھی بات جو آخری حصہ ہے اس کا وہ ہے سائٹیشن. سائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگریزی میں یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں میں نے ایک جملہ لکھا, کسی ناول سے لیا میں نے, ٹھیک ہے, اور فرض کریں جین ایئر کا کوئی جملہ میں نے لکھا کہ اس میں ایک ہے ریڈرز مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا, لیکن ریڈرز میں نے اس سے شادی کر دی. تو اس جملے پہ بہت بحث ہوئی ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ میں اسے لکھوں گی, اگر وہ میرا نہیں ہے تو اس کو میں کوٹیشن مارکس میں لکھوں گی, کتاب کا آتھر کا نام لکھوں گی بریکٹ میں, پیرنتھیسیز جسے کہتے ہیں, اور پھر صفحہ نمبر دوں گی. یہ طریقہ ہے ایم ایل اے کے تحت سائٹیشن کا. اس کے بعد جب میں دوسرا آخری صفحہ جو میرا ہوگا اشاریہ یا سائٹیشن پیج, اس میں ناول کا نام دوں گی, کہاں سے چھپا, کون آتھر ہے, یہ سب میں لکھوں گی, اور سال جو ہے شائع ہونے کا. اچھا, سائٹیشنز کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, وہ ایم ایل اے ہے. ایک طریقہ ہے اے پی اے, میں اس کی ابھی وضاحت کرتی ہوں. ایک ہے ہارورڈ, ایک ہے ٹریبین, ایک ہے شکاگو. انگریزی میں اور ادب میں خاص طور پر, یا فنون لطیفہ میں کہہ لیجئے, ایم ایل اے استعمال ہوتا ہے. ایم ایل اے مخفف ہے ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کا, اور یہ ایسوسی ایشن بہت پہلے ظاہر بنائی گئی تھی, اور یہ مشتمل ہے, سمجھ لیں اس شعبے کے بالکل جائنٹس جو ہیں ان کے, یعنی کہ بہت ہی قابل اساتذہ جو ہیں انہوں نے مل کے اسے بنایا تھا. ان کا اجلاس ہر سال ہوتا ہے, میرے خیال ہے پیرس میں ہوتا ہے شاید, اور یہ پھر اصول ہر سال طے کرتے ہیں کہ سائٹیشن کیسے کی جائے. اس میں ہر سال قواعد میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اور مطلب یہ کہ پہلے تھا کہ یو آر ایل لکھیں, اب کہتے ہیں یو آر ایل نہ لکھیں, تو اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اور ہر سال ایم ایل اے کے ایڈیشن آتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے ہر 5 سال میں یا کچھ ایسا ہے, آتے رہتے ہیں. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سائٹیشن, اور ظاہر اس معاملے میں بہت پرٹیکولر ہیں, کوما کیسے لگائیں, فل اسٹاپ کیسے لگائیں, کوٹیشن کیسے دیں,
یہ سب چیزیں یہ مطلب یہ قواعد وہ طے کرتے ہیں. اگر آپ اس اسٹائل کے تحت آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ان کے اسٹائل کو فالو کرنا پڑے گا. دوسرا طریقہ سائٹیشن کا ہے APA، امریکن سائیکولوجیکل یا سائیکالوجی ایسوسی ایشن. یہ استعمال ہوتا ہے عموماً ظاہر نفسیات کے لیے یا قانون کے اوپر جو پیپرز لکھے جاتے ہیں ریسرچ کے اس کے لیے. اس طرح کے ڈسپلن میں یہ استعمال ہوتا ہے. ان کا طریقہ سائٹیشن کا تھوڑا سا مختلف ہے اور میرا خیال ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ اس میں یہ بریکٹ میں آتھر کا نام لکھتے ہیں، یعنی جو اگر فرض کرنا کہیں سے کوئی خیال لیا اور یا جملہ لیا آتھر کا نام لکھتے ہیں اور سال لکھتے ہیں، بس صفحہ نمبر نہیں لکھتے. تو یہ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں. اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے شکاگو کا، اور جس سے بعد میں اسی کی ایک شاخ ہے ٹیریبین. شکاگو اسٹائل جو ہے وہ تاریخی موضوعات پہ جو لوگ اپنے تحقیقی مقالے لکھتے ہیں ان کے لیے ہے. اور اس کے بعد ایک ہے کیٹ ٹیریبین، وہ بھی تقریباً اسی جیسا ہے، وہ بھی اسی ڈسپلن میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہارورڈ مطلب اور کئی طریقے ہیں، لیکن میں جس طریقے کو فالو کرتی ہوں وہ، اور یہ ادب میں جسے فالو کیا جاتا ہے وہ MLA ہے. لیکن اگر آپ کہیں تحریر اپنی بھیج رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں وہ کس چیز کو کون سے طریقے میں لکھے ہوئے پرچے کو قبول کریں گے. وہ MLA کے تحت قبول کریں گے، APA کے تحت قبول کریں گے. مثلاً یہ کہ میری پچھلے دنوں شعبہ اردو جو ہے جامعہ کراچی میں، ان کی جو صدر نشین ہے وہ میری دوست بھی ظاہر کلاس فیلو تھی میری، ڈاکٹر تنظیم الفردوس. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنے جریدے کے لیے ٹیریبین اسٹائل کو قبول کرتے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بھیجنے سے پہلے کہ آپ کس اسٹائل میں آپ اسے قبول کریں گے. تو یہ دو چار چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ظاہر ہے کہ اب تو خیر سائٹیشن بہت آسان ہو گئی ہے کہ وہ کمپیوٹر میں ہی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کتاب ڈھونڈنے ہیں وہ آ جائے گا، اور اس میں سائٹیشن کا بھی آپشن ہوتا ہے اور سائٹیشن مشین ہے اور سن آف مطلب کئی ویب سائٹس بھی ہیں. لیکن اس میں سب سے ریلائبل جس کو میں ریکمینڈ کروں گی، جس کو ساری یونیورسٹیز ریکمینڈ کرتی ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو APA اسٹائل میں کچھ لکھنا ہے یا MLA اسٹائل میں کچھ لکھنا ہے تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی پروڈو آؤل کو، PURDUE آؤل، یعنی کہ الو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اس کے لیے وہ آپ جائیں گے اگر انٹرنیٹ پہ آپ کو بآسانی مل جائے گا اور اس میں آپ کو سارے طریقے بتائے گا کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے میں نے جو آپ کے سامنے بات کی ہے یہ انگریزی کی تحقیق کی. مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ میں نے جیسے بہت سے رسائل دیکھے اردو جو یہاں چھپتے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جن میں اردو میں کچھ لکھا گیا. میں نے پاکستانیت میں بھی جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ مطلب میں نے ان کی میگزین کا جب تعارف پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ ہم اردو کی تحریریں بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اس شمارے میں مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں ہے، یعنی کہ جو تازہ شمارہ ہے مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے جو اردو میں لکھی ہے. ورنہ میں ان کا سائٹیشن کا اسٹائل بھی دیکھتی کہ انہوں نے کس طرح سائٹ کیا ہے تو میں اس معاملے میں آپ کو بتا سکتی تھی. تو یہ تھوڑی سی بات تھی تحقیق پہ. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن، اپنی اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے. میں تو اپنے اس آپ کی بات کے ساتھ نوٹس لکھ رہا تھا. میرے پاس کئی سوالات ہیں آپ کے لیے. جی میں تو چاہوں گا کہ آپ جو بھی آپ کے نوٹس ہیں اس کو تحریری شکل پہ دیں اور پہچان میں سے ہم چھاپیں. جی بالکل، میں بھی یہ چاہ رہی ہوں. میں اردو میں ہی کرنا چاہ رہی تھی یہ، لیکن اردو میں میری رفتار بہت ہلکی ہے ٹائپ کرنے کی. کوئی بات تو یہ میں نہیں، تھوڑا ہم صبر کر لیں گے. لیکن آپ نے بہت ساری اچھی باتیں بتائی ہمیں اور میں ہر ایک کو بات کرنے کا موقع دوں گا. آخر میں آپ نے پرڈو آؤل فار سائٹیشن آپ نے ذکر کیا. جب آپ ذکر کریں سائٹیشن کا تو میں نے بھی چیک کیا. اتفاق سے میں خود پرڈو کا پڑھا ہوا ہوں تو میں سمجھا کہ میری ویب براؤزر پہ پرڈو آؤل اس لیے آ گیا کیونکہ میں پرڈو اکثر ریسرچ کرتا رہتا ہوں. لیکن آپ نے بتایا کہ وہ سائٹیشن کے لیے سب سے مستند جگہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. میرے لیے تو کئی چیزیں بالکل نئی تھیں. تو میں اب سب سے پہلے عشرت امجد صاحبہ سے گزارش کروں گا اگر انہیں کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی چیز اضافہ کرنا ہے تو وہ کریں. عشرت امجد صاحبہ. تقریر جو تھی تلمیز برنی بہت ہی اعلیٰ تھی اور واقعی میں ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں کے واقفیت نہیں تھی جسے واقفیت ہوا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک مثالی چیز ہے اور برابر آتی رہیں. میرا ایک یہ سوال ہے کہ جیسے آپ لوگ جیسے کوئی مضمون ہوتا ہے تو اس کو ڈرامٹائز کرتے ہیں تو اس میں تو کافی چیزیں ان کو کسی چیز کو ہدف کرنا ہوتا ہوگا، کسی چیز کو ملانا ہوتا ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی آرڈر لینا پڑتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟
اچھا آپ مضمون چھپے ہوئے مضمون کی بات کر رہی ہیں یا نہیں، کسی میں یہ کہہ ڈرامہ رہی ہوں کے کہ اڈیپٹیشن کی جیسے بات کر کوئی کہانی ہے، جیسے رہی ہیں؟ آپ جی نے ابھی اس کا عمرہ جان ادا کا بتایا، جی تو جی اب جب وہ جو عمران جان ادا کی کتاب کے جو ورژن ہوا وہ جو ڈرامٹائز ہوا ہے اس کا تو ڈفرینس تو ہوگا نا۔ جی بالکل بالکل، اس کے اس میں- کاپی رائٹ سے ہوتے ہیں، ہاں ہاں اور اس کے لیے ظاہر مصنف سے اجازت، ظاہر رسوا تو زندہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کے کتاب کے حقوق پبلشر کے پاس ہوں، تو آپ کو ان سے اجازت لینا پڑے گی۔ بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان میں کاپی رائٹ کے جو حقوق ہیں ان کی بالکل جسے کہتے ہیں کہ پابندی نہیں کی جاتی۔ کرشن چندر نے اس بات کی شکایت کی تھی، قرۃ العین حیدر نے اس بات کی شکایت کی تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی کتابیں چھاپی جاتی ہیں، ان پہ منافع لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہرحال ایک بددیانتی ہے آف کورس، لیکن یہ کہ ہاں یہ کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت آپ کو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نہیں تو وہ کاپی رائٹ تو اس کے بغیر تو وہ کوئی فلم بنا نہیں سکتے ہیں، مگر اس میں جو سینس اگر ہوں گے یا اس میں بہت سے ڈائلاگس جو الگ ہوں گے وہ تو علیحدہ ہو جائیں گے جی جو جی کتاب بالکل، میں ہے، تو اس میں جی ہاں کیا بالکل۔ اس اچھا کے اس لیے میں یہ دیکھیے پروفیشنل ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کے فلم کے شروع میں یہ بات لکھ دیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں شامل کرنا پڑا۔ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، ایک ڈرامہ آیا تھا راشد منہاس، اور پی ٹی وی نے شروع کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ، میں اس وقت ظاہر پاکستان میں تھی، بہرحال مرینا خان کا پہلا ڈرامہ بھی تھا۔ میں جب امریکہ آئی تو مجھے اتفاق سے راشد منہاس کے خاندان سے ملنے کا موقع ملا، مطلب یہ کہ دو میاں بیوی راشد منہاس کے فرسٹ کزنس تھے، اور میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس میں تو راشد منہاس کا کچھ دکھایا تھا کہ ان کی دلچسپی ہے کسی میں؟ کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم ہر بات جو ہے نا وہ بالکل منون برداشت وہ نہیں کر سکتے، بالکل ویسی کی ویسی، ہمیں کچھ زیب داستاں کے لیے کچھ شامل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے، مطلب پروفیشنلزم کی علامت یہی ہے کہ آپ بتا دیں کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ ان کا ناول سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کہانی سے کوئی تعلق ہے، ہم نے کمرشل ظاہر فلم کو بیچنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اسے شامل کیا ہے۔ یہ صحیح جی ہے، بس میرا یہی جی جی، میرا خیال ہے میں نے جواب دینے کی کچھ کوشش تو کی ہے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا بتا دیا نا۔ ویسے کہ مجھے یہی ہمیشہ لگتا تھا کہ جیسے کتاب میں جب کچھ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو جب ڈرامہ کرتے تھا، جیسے مغل اعظم ہے کتاب میں ہے ویسے ہی جب مین اسٹوری تو وہی ہوتی ہے، مگر اس میں بہت سی چیزوں کو اور ملانا پڑ جاتا ہے، میچ کرنا جی جی تاکہ اس کو دکھانے تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے بھی کوئی قانونی تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں لکھ دیا، ایسا کیوں دکھایا، تو اس میں تو یہ تو آپ کاپی رائٹ کے تحت جب آپ بات کریں تو شاید یہ بات انہیں مطلب یہ کہ پوچھنی چاہیے انہیں، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا ذکر کر دیں۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا بتا دیا اور بہت شکریہ۔ معلوم، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں شکریہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ڈاکٹر عامر سلیمان آپ اگلے آئے تھے تو آپ سے گزارش ہے بات کرنے کے لیے۔ عامر سلیمان بھائی۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اردو گھر کا چوتھا پلر جو ہے وہ تحقیق ہے، اور جو کہ ہم لوگوں نے اس پہ کچھ بھی کام نہیں کیا، صرف تک پتی کی ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ صحیح طرح کی گفتگو۔ میرا اپنا بھی کافی تعلق ہے میڈیکل کے اندر ریسرچ سے، میرے اللہ کا شکر ہے، میرا خیال کچھ 200 کے قریب پیپرز ہیں، ماشاء اللہ۔ چیپٹرز ہیں، اور میڈیکل ریسرچ کے اندر بھی یہ کافی زیادہ کیونکہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو جو کرائٹیریاز آپ نے بتائے ہیں اس سے ایک تو بڑھ کے ہی ہوتے ہیں، اور مگر جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ تحقیق آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اردو کے محقق ہیں، آپ کو ایک موضوع کے اوپر ہون ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح میں مثال کے اوپر زیادہ تر ہماری ریسرچ جو ہے وہ ایک کنڈیشن پہ ہے، ڈس آٹونومیا پہ، تو اس میں پھر بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ میرا مثال کے طور پہ ہم نے دیکھنا کہ کووڈ ڈس آٹونومیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، ایک تو ہمارے پاس پیشنٹ پاپولیشن وہی آ جاتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں بھی اس پہ یہ ریسرچ کرنی ہے، اور کیونکہ ہم نے اسی پہ کافی کام کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اقبال نے بھی کہا، اور آگے بڑھ، اور تحقیق میں دوسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ سچائی ہے۔ آپ کو جو آپ کا فائنل ٹارگٹ ہے وہ اٹینمنٹ آف ٹروتھ ہونا چاہیے، بالکل یہ ہونا چاہیے کہ سیلف پروجیکشن ہو جائے، جس طرح آپ نے کہا، یہ اپنا سیلف بایس آ جائے۔ فائنل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ
بات کی تہ تک پہنچ جائے. اور میرا خیال ہے کہ اردو گھر کے یہ اسٹیٹڈ مقاصد میں سے ہے کہ ہم لوگ تحقیق کو پروموٹ کریں گے. تو آج آپ نے پہلی دفعہ اس کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے, اور اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جب آپ ایک ہی ٹاپک کو کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہت آسان ہوتا جاتا ہے کام. تو جس طرح اگر آپ صرف ایک موضوع کو لے لیں, ایک شاعر کو لے لیں, ایک نظم کو لے لیں شاعر کی, اور اس پہ بات کرنا شروع کریں, تو پھر تحقیق کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کیونکہ جی آپ ویئر اباؤٹ, بجائے اس کے کہ آپ کے آج میں نے امراؤ جان ادا پہ تحقیق کر لی, کل میں ڈپٹی نذیر احمد پہ کر لی, تو اس میں اور یہ تحقیق کا ایک جوہر ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی بہت چھوٹے سے ایریا کو بہت ڈیپ ڈگ کر دیتے ہیں. بالکل کہ ایک بہت بڑی خندق کھود دیں جس کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جس طرح آپ نے کہا, اور اس میں پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میں تو بالکل بہت مہربانی, اور میرا خیال ہے اس کو پہچان میں بھی آنا چاہیے. اور جہاں تک ایبسٹریکٹ کا تعلق ہے, تو ہم جو کرتے ہیں کہ پارٹس ہوتے ہیں. پہلے ہوتا ہے ایبسٹریکٹ, پہلے بتاتا ہے ہائپوتھیسس کیا ہے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں میتھڈز اینڈ مٹیریل, کہ آپ نے کس طرح ڈیٹا اکٹھا کیا. جس طرح اگر آپ نے علامہ ایبسٹریکٹ میں آپ کا موضوع ہو گیا کہ علامہ اقبال کی ہم نے یہ تحقیق کی ہے کہ علامہ اقبال کی بانگ درا میں جواب شکوہ کب پبلش ہوئی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے میتھڈز اینڈ مٹیریل, تو آپ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ چیزیں یوز کی, پرانی کتابیں یوز کی, پرائمری سورسز یوز کی. پھر آپ کہتے ہیں میرے انفرنسز, اس میں تو ہم بایو اسٹیٹسٹکس یوز کرتے ہیں, مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو 5 کتابیں انالائز کی ہیں اس میں 3 یہ کہہ رہی تھی, 2 یہ کہہ رہی تھی. پھر آپ کہتے ہیں میرا انفرنس کیا ہے اس سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ان بنیادوں پہ بلا سے پھر آپ ڈسکشن کر دیتے ہیں اس کے اوپر. تو میں وہی جو ہے آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ, اور یہ سارا جو ہے ایک اردو گھر کے اندر بھی کافی زیادہ یہ بات ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو بالکل محدود کر دیا ہے کہ ہم تلفظ صحیح طرح کریں, اور جبکہ جو زبان ہے وہ تہذیب کے بغیر سروائیو نہیں. آپ بہت زبردست زبان بنا لیں جس کی دنیا کی بہترین گرامر ہے, مگر جو اس کو بولنے والے ہیں ان کی تہذیب ہے ہی نہیں, وہ پاپا نیو گنی میں رہتے, کوئی ویلیو نہیں. تو اردو کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تہذیب, اور جس طرح مثال کے طور پہ اگر اردو گھر ہے تو لوگ یہاں کے مذاق اڑاتے ہیں, ہم اردو گھر گیا وہاں کوئی انگلش بول رہا تھا. میں مثال دیتا ہوں, اس کے ساتھ آپ ہیبریو ہاؤس بنا لیں. آپ ہیبریو ہاؤس جائیں گے تو آپ کو کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ وہاں ریسرچ کی بات ہو رہی ہے, وہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ سوشل ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی تہذیب اور زبان کو کمبائن کر دیا پروگریسو. جس طرح آپ انگلش ہاؤس کہہ لیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہاں بہت اچھی انگلش سننے کو ملنے والی ہے, آپ کو لگے گا کہ وہاں کوئی اور گفتگو ہوگی. تو ہر زبان نے اپنا مزاج بنا لیا ہے, اور یہ آلموسٹ میرے ناقص رائے میں بائی ڈیزائن اردو کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے کہ آپ تو زبان پہ ہی زور دیتے رہے, تلفظ پہ ہی زور دیتے رہے, آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں, بلین لوگوں کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع کر دیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اردو زبان کے اندر تحقیق کے اصول ہونے چاہیے, اور اردو گھر کے اندر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک موضوع کو ڈیپ ڈگ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. جس طرح اگر آپ صرف جواب شکوہ پہ تحقیق کریں تو آپ کو, اور جس طرح تحقیق کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو میں دیتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں یہ 80 آور کا پروجیکٹ ہے, تو وی ہیو ٹو پٹ 80 آورز ان دس تھنگ. تو اسی طرح ہم لوگ اگر ڈگ کریں تو, اور یہ میرا خیال ہے اردو گھر کے مقاصد میں اسی لیے ہم نے تحقیق رکھا تھا. تو آج بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ زبان بھی اتنی اچھی ہے, اور آپ نے بالکل ایک بہت اہم چیز کی نشاندہی کی ہے. تو جب بھی اگر ہوگا تو اس پہ پھر بات کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. شکریہ. عامر بھائی کے بعد اب میں جناب ریحان قیصر بھائی آپ سے گزارش کروں گا آپ کے خیالات کے لیے. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کیا کہتے ہیں ریسرچ, اور بہت اچھا موضوع اور بہت اچھا سمجھ میں آیا. اور کچھ پوائنٹ جیسے رحمت اللہ اقبال رحمت اللہ پہ انہوں نے کہا
تو ماشاءاللہ جس جگہ قوم جا رہی ہے یقیناً بھٹو تو رحمت اللہ علیہ ہو گیا ہے، آپ بڑی جلد آصف زرداری اور نواز شریف اور طاہر حسین کو بھی رحمت اللہ دیکھیں گے جبھی چلے جائیں گے۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جو ریسرچ آپ نے بتائی ہے، اگر ہم میں اتنی تعلیم ہوتی تو بہت سے مذہب کے مسائل جو ہم نے صرف ہسٹری کے اوپر بنا لیا، چاہے وہ شروع سے لے کے واقعہ کربلا سے لے کے جو بڑے بڑے جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بزرگان دین ہیں، ان کی کتابوں میں جو چیزیں، وہ سب چیزیں آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ لیکن بہت اچھی تحقیق، اور یہ میں دوبارہ سنوں گا۔ میں اصل میں کام پہ کچھ میٹنگ تھی وہاں تھا، لیکن میں باہر آ کے گاڑی میں نے کہا پہلے یہ پورا ختم کروں پھر میں آ کے بات کرتا ہوں تم لوگ سے۔ بہت اچھی شکریہ۔ تحقیق ماشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ بھی جو اقبال بھائی پہ پروگرام ہے اس میں بھی تھوڑا سا میں بولنا چاہوں گا کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اچھی باتیں۔ ہاں لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کسی آپ جیسے دانشور کو سن کے خود آپ زیادہ دانشور نہیں بننا چاہیے۔ وہ یہ کہ جب اقبال بھائی پہ بات ہو رہی تھی تو پھر بعد میں اپنی بیگم سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو یہ بات پہ میں نے شریف النفس کا میں نے بتایا کہ دیکھو شریف اور شریف النفس میں کتنا فرق ہے۔ تو وہ بھی ایک اردو دان ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ شریف ہی بن جائیں، شریف النفس تو نہ بنے۔ تو بس میں پھر کمرے سے نکل گیا گاتے ہوئے دل اپنا درد چھپا کے جی کچھ یہ گیا بس جی یہی میں کہوں گا۔ شکریہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، تھینک یو۔ شکریہ ریحان بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا محترمہ سیدہ صالحہ بہن سے۔ تلمیس آپ کا مضمون بہت، آپ نے جو بتایا تنقید کے بارے میں بہت ہی معلوماتی تھا، بہت ہی مجھے اچھا لگا، اور بہت آسان الفاظ میں آپ نے بہت ہی واضح طور پہ بتایا۔ اور جیسے رضوان بھائی اور عامر بھائی نے کہا کہ آپ اس کو پہچان کے لیے ضرور قلم بند کریں۔ ایک میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ میں محقق نہیں ہوں، اور لیکن میں کسی بھی موضوع پہ لکھنا چاہتی ہوں، اور بالکل میں مطلب یہ کہ ایک عام سی پڑھی لکھی مطلب یہ کہ عورت ہوں، خاتون جو بھی ہے، بہرحال جو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ لکھوں، تو اب وہ تحقیقی مضمون تو میرا نہیں ہوگا۔ اور جو میں کسی بھی جیسے کرشن چندر کی افسانہ نگاری ہے، اب اس پہ اگر میں کچھ لکھنا چاہوں تو ان کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہوگا، تو ان سب کے تاثرات کو جمع کر کے میں جن سے اتفاق کرتی ہوں یا اختلاف کرتی ہوں اس کو ایک میں مضمون کی شکل دوں گی۔ یہ تحقیقی مضمون تو بالکل نہیں ہوگا، یہ میرے اپنے مطلب یہ کہ خیالات یا تاثرات ہوں گے۔ تو اس طرح کے مضامین کی پھر کیا اہمیت ہوتی ہے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اچھا، میں اس معاملے میں ایک بات کہوں، میں اپنا ہی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی اس کے بعد۔ وہ یہ کہ اردو میں ایک جو لفظ میں نے پتہ نہیں بعد میں بہت بعد میں سنا اپنی تعلیمی زندگی کے بعد، یعنی کہ پڑھائی کے پاکستان سے آنے کے بعد، اور ایک لفظ یا اصطلاح میں نے سنی جو مجھے بہت عجیب لگی، اور وہ تھی تاثراتی تنقید۔ اب تنقید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کسی میں کیڑے نکالیں آپ، تنقید کا مطلب ہے آپ اچھائیاں اور برائیاں دونوں بتائیں۔ خیر، تو تاثراتی تنقید کیا ہے؟ تاثراتی تنقید آپ کی رائے پہ مبنی ہوتی ہے۔ عموماً تنقید اس طرح نہیں کی جاتی، ظاہر تنقید کے لیے تحقیق کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ بالکل الگ میدان۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاثر، آپ کا تاثر ہے یہ، آپ کا خیال ہے یہ، لیکن ہاں اس میں اگر آپ ظاہر جتنی اگر آپ تحقیق شامل کریں گی تو تحقیقی مضمون ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حوالہ دے رہی ہیں تو اس میں تحقیق کا کچھ عنصر تو شامل ہو گیا نا، کہ آپ نے ظاہر ہے کہ پرائمری سورس بھی پڑھ لی اور آپ نے سیکنڈری سورس بھی پڑھ لی، لیکن مکمل تحقیقی مضمون آپ اسے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جیسے اور اپنی رائے کا آپ نے اظہار کیا کہ بھئی میں ان کی رائے کو ترجیح دیتی ہوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، آپ کو کرشن چندر پسند ہے، کسی کو منٹو پسند ہے، کسی کو عصمت چغتائی پسند ہے، جو بھی اپنی پسند کی بات ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ بات کہوں گی کہ کلی طور پہ تو اسے تحقیق نہیں کہیں گے، لیکن ہاں جزوی طور پہ تو میں اسے تحقیق کہوں گی اگر آپ نے پرائمری اور سیکنڈری سورسز پڑھ لی ہیں تو اس لحاظ سے پھر جو بھی لکھا جاتا ہے مطلب کہ چاہے وہ کوئی ریسرچر لکھے نہ لکھے وہ تحقیقی مضمون ہی ہوگا کسی حد تک، کیونکہ بہرحال وہ پڑھنے کے وہ پڑھ کے ہی لکھتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو میرا سوال تھا۔ بہرحال بہت ہی بہترین طریقے پہ آپ نے سارے ریسرچ کے اصول وغیرہ بنائے اور بہت ہمیں فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے اتفاق سے ابھی کچھ دن پہلے
डॉन कराची में रऊफ पारेख का एक मजमून पढ़ा जो रिसर्च के बारे में जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो ये जी मुझे रिलेवेंट भी लगा। मैंने इसका छोटा सा है, इसका मैंने अपने पास टाइम कम है, अगर वक्त बचा तो आप पास लौट आएंगे और लोगों की अच्छा जी, तो ये तर्जुमा मैंने किया हुआ है, अगर आपने इसको मेरे ख्याल में सुनना अगर हम चाहे एक तो। दफा राउंड कर लें उसके बाद अगर आपको दें, क्योंकि फिर वक्त तो आप ज्यादा लग जाएगा फिर। चलिए ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो अगला लिस्ट पे है वो बलीग भाई हैं। बलीग भाई, अगर आप कुछ बात करनी है। हाँ बलीग, आप कुछ बात करना चाहते हैं आज के मौजू पे? बस मैं तो शुक्रिया ही बोलूंगा, बहुत बहुत जबरदस्त। जिस चीज का फुकदान है और जिसकी वजह से हम इन्हितात और जवाल का शिकार हैं, वो तहकीक का अदम वजूद है, चाहे वो जदीद उलूम में हो, चाहे वो कदीम उलूम में हो, चाहे वो अदब में हो। मेरा एक बिल्कुल एक सादा सा सवाल है तलमीज़ बहन से। वो बहुत पहले तो मैं बहुत जबरदस्त, मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, मैं हैरान रह गया। क्या तहकीक के नतीजे में हम किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकते हैं? मैं ये समझना इसको इतलाकी मिसाल दे रहा हूँ। गालिब की एक नज़म मुझे समझ में आती है एक तरीके से, रिजवान भाई को समझ में आती है एक तरीके से, हम दोनों अपने तहकीकी नताइज को आवाम के सामने रख देते हैं, तो क्या अवामुन नास उसमें किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकते हैं? बस ये मेरा सादा सा सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, तहकीक के कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और मेरा ख्याल है इस सवाल का ताल्लुक इसी बात से, ये वो हिस्सा था मैंने जो अपने गुफ्तगू में छोड़ दिया, और वो होती है थ्योरेटिकल तहकीक, या ये कि गालिब ने ये शेर क्यों कहा। फर्ज करें इकबाल के एक शेर को बहुत कोट किया जाता है, जिसके से दहका मैसर न रोजी। अब ये शेर क्यों कहा? क्या वो कम्युनिस्ट थे, क्या वो मजहबी इंसान थे, जो भी है। अब आपका फर्ज करें आपका कहना है कि वो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, मेरा और किसी और का कहना नहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं थे। अब ये दोनों बातें आप अपने कारी के सामने रख दें, ठीक है, जिसके भी सामने है। एक तहकीक ये कहती है, तहकीक ए ये कहती है, तहकीक बी ये कहती है। अब ये कारी का काम है वो क्या कहते हैं, क्या नतीजा निकालता है, उससे हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस हो। एक मैं आपको मिसाल दूंगी, इमैनुअल कांट की, बहुत मशहूर फलसफी था जर्मनी का। उसने एक बात कही थी और वो बात बहुत अहम है तहकीक के मामले में भी। उसने ये बात कही थी कि एक चीज होती है, मतलब अपना नुक्ता नजर जो होता है वो हमेशा उस वक्त पैदा होता है तहकीक के बावजूद भी, यानी बात भी वो ये कि आप एक सोर्स पढ़ें और फिर दूसरी सोर्स पढ़ें और उसकी मुखालिफ सोर्स पढ़ें, तो और उसके बाद फिर उसके हक में सोर्स पढ़ें। मतलब ये कि एक मजमुआ हो मुखालिफ और जो है उसके हक में सोर्स पढ़ने का, या जो भी मजमून है पढ़ने का, उसके बाद आपकी एक अपनी राय डेवलप होगी, वो कहलाती है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, सिंथेसिस या हाइपोथेसिस, मैं माता चाहूंगी, मुझे सही इस्तेलाह याद नहीं आ रही, लेकिन ये तस्वर दिया हुआ है इमैनुअल कांट का। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। सॉरी, माफी चाहती हूँ, ये नतीजा कहलाया जाए या कंक्लूजन? हाँ, नतीजा आपकी तहकीक का नतीजा। दूसरा ये कि तहकीक में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी तहकीक को हरफ आखिर न समझें और हमेशा रुजू करने की गुंजाइश रखें, क्योंकि आज आपने कुछ कह दिया, कल कोई और कुछ कह देगा, आप कैसे उसको अपनी तहकीक को रेलेवेंट रखेंगे? तो आपकी तहकीक रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट उसी सूरत में हो जब आप उसे अपडेट करते रहेंगे, और मतलब ये कि अपनी अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि आप मजमून ही लिखें, लेकिन आप उस मौजूद पे मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे। तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें। अब जरा कुछ चीजों पे तो चलें, बिल्कुल तहकीक क्या कहते हैं, कोई बात हजमी हो सकती है। अब ज़ाहिर मैं ये तो नहीं कह सकती कि शेक्सपियर जो है वो इस्लाम से बहुत मुतासिर था, वो इस्लाम लाने के बारे में सोच रहा था। अब ज़ाहिर ये बातें तो बिल्कुल हतमी है, अनलेस कि मेरे पास कोई बहुत ही जबरदस्त सोर्स आ जाए। तो लेकिन ये कि जो बातें बिल्कुल हतमी है, वो तो ज़ाहिर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ बातें जो हतमी नहीं है उनके बारे में बात हो सकती है। उमूमन ये सोशल साइंसेज में ही होता है। पता नहीं मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? जी बिल्कुल, बहुत सही है। मुझे बाद दफा ये लगता है शायद ठीक से मैंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, नहीं, बहुत 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 शुक्रिया, आपने बिल्कुल यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब मैं रूही खान साहिबा से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरमा रूही खान साहिबा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लम की हदीस कि
جو کسی کو تعلیم سکھاتا ہے ایون یہ اباؤٹ دا قرآن، لیکن جنرلی ہم لیں تو جو کسی کو تعلیم سکھاتا ہے وہ سب سے بڑا استاد ہے آپ کا، اس کو آپ کو بالکل ہی پے نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ آپ نام ہمیشہ اچھے رکھیں جو شخصیت پہ اثر پڑتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں کہوں گی کہ میری آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ جی جی. میں اس سلسلے میں کہوں گی کہ تلمیذ صاحبہ کا نام بالکل ان کی شخصیت پہ پورا پورا اترتا ہے. دوسرے یہ کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور بیری یونیورسٹی فلوریڈا میں بھی ماسٹرز کے دوران جو میں نے تحقیق کی جو کلاسز لی تھی، ان 2 استادوں کے بعد یہ میری سب سے بڑی آج کی سے میری یہ سب سے بڑی تیسری ریسرچ میتھڈولوجی کی ہوں گی استاد میری. اور سو میری اس کو میں ان کو میں ہمیشہ اپنی استاد مانوں گی. کیا انہوں نے پرمغز، جامع اور ود ان ٹائم لمٹ انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا ہے. اور انہوں نے جو میں نے سوال لاسٹ ٹائم کیا تھا وہ میرے سوال کا بھی جواب دے دیا ہے. اور دوسرے یہ بہت بہت شکریہ، اس کے لیے میں آپ کو بالکل ہی پے نہیں کر سکتی. میں یہی دعا اس کے لیے یہی دعا کر سکتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو دونوں دنیاؤں میں اس کی جزا دے. بس میں یہی کہوں گی، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں یہ پہچان کے لیے لکھوں، تو رضوان صاحب نے آلریڈی ذمہ داری لے لیا. تو بہت شکریہ، ہمارے لیے یہ ایک بہت احسان ہوگا ہم سب کے لیے، اسپیشلی میرے لیے. دوسرے عامر بھائی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے سائنسی تحقیق کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے بھی کیا ڈیٹیل میں بتایا ہے. اور ایز اے ٹیچر ہمیں بھی یہی ہوتا کہ جب ہم سائنس ایکسپیریمنٹ بچوں کو دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں جب اسٹوڈنٹس کو، تو ہمیشہ پہلے وہی جیسے تلمیذ نے کہا اور عامر بھائی نے بولا کہ پہلے ہمیشہ ہم سوال کرتے ہیں جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یا جس سے کہتے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک نام ہے میں بھول گئی، سوری. تو وہ ہم دے کے اس کے بعد اس پہ بچوں کو کہتے ہیں ریسرچ کریں، اور دین دیز آر دا اسٹیپس، اور پھر کنکلوژن. سو وہی چیز عامر بھائی اور انہوں نے بتائی تلمیذ صاحبہ نے، اور اس میں میرے لیے بہت اضافہ ہوا میرے علم میں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو. شکریہ بہت. چلیے شکریہ. اب ہمیں گزارش کروں جناب شیخ اعجاز صاحب آپ سے اب اظہار خیال کرنے کے لیے. شیخ اعجاز صاحب. ہاں جی، بہت شکریہ. میں تلمیذ صاحبہ کا بہت ہی میں متاثر ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں خواتین سے بہت متاثر ہوں سوائے اپنی بیوی. بہت شکریہ. تو تلمیذ صاحبہ سے واقعی اس واسطے بھی متاثر ہوں، ایک تو وہ خاتون ہیں، دوسرے کہ ان کا جو علم ہے کس قدر ان کا ایک وسیع علم ہے. میں اپنے آپ کو مقابلہ کروں تو میں تو ایک ذرہ بھی نہیں لگتا. بہرحال میرے 2 سوال ہیں. ایک تو سوال پہلا یہ ہے کہ میں قرآن پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور پچھلے 10 سال سے میں کر رہا ہوں. مجھے جو بے شمار لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، لیکن وہ جو ہے جو حقیقت ہے قرآن کی، وہ ہر ایک اپنے اپنے نظریے سے پیش کرتے ہیں. آپ تفسیر دیکھ لیجئے، کسی کی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. تو میں یہ جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جی میں کسی طریقے سے جو اصل قرآن ہے جو حضور علیہ السلام نے کہا، کئی لوگ کہتے ہیں جو حضور نے ایسے بھی کیا ویسے بھی کیا، یہ چیز مجھے اس قدر کھلتی ہے کہ جی حضور علیہ السلام تو ایک مذہب لے کے آئے، ایک راستہ لے کے آئے، وہ مختلف کر کے لوگوں میں فرقہ بندی کی بنیاد ڈالے، نعوذ باللہ. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ان کی شان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو میں حتمی شکل دینا چاہ رہا ہوں یا میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں، تو کس طرح اپنے آپ کو حقیقت کی طرف کیسے لے کے آؤں. اور لوگ جو یہ سب سے بڑی چیز ہے مذہب میں ہمیں منع کیا گیا کہ سوال نہیں کرنا، جو ہم نے جو علماء نے کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، بس آمنا وصدقنا. تو یہ چیز مجھے کرتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میری عمر 76 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. مجھے بڑا شوق ہے اقبال کے اوپر ریسرچ کرنے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں PhD حاصل کروں. کیا میں کر سکتا ہوں؟ بالکل. اس سوال کا جواب تو آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں.
ہاں میں ایک سورس کا ذکر کرنا بھول گئی، ریختہ کا میں نے ذکر کیا تھا، اقبال صاحب، آپ نے اقبال کا ذکر کیا، اقبال سائبر لائبریری. آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے اعجاز صاحب کہ میں تو مذہب کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی، تو میں اس معاملے میں شاید آپ کو بہت کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکوں. البتہ دیکھیے قرآن تو ایک بہت، آپ قرآن کا آپ نے نام لے لیا تو ایک بہت وسیع سے کہتے ہیں آپ نے ایک موضوع کا انتخاب کر لیا. قرآن میں آپ کس چیز کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیرو ڈاؤن کریں. قرآن میں آپ خواتین کے حقوق پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وراثت کے قوانین پہ بات کرنا چاہتے ہیں، عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا صرفی یا نحوی طور پر اگر کوئی بات آئی ہے، فلاں لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، کس سچویشن میں آیا ہے، اس کی شان نزول کیا تھی. آپ مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیرو ڈاؤن کریں اپنی ریسرچ کو. قرآن تو واقعی بہت ہی وسیع موضوع ہے، آپ کس موضوع بات کرنا چاہتے ہیں. دوسرے میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ سوال کی جیسے آپ نے بات کی، یہ میں مانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایک سوال کی تہذیب پائی جاتی ہے، مذہب میں بھی اور معاشرے میں بھی. لیکن یہ کہ لیکن سوال کرنے والے کا ایک بات اور بتا دوں، سوال کرنے والے کا ذہن جو ہے معصوم ہونا چاہیے. معصوم سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ سوال کر کے میں اپنے استاد کو یا جس سے بھی میں بات کروں اسے نیچا دکھاؤں اس سوال کے ذریعے، بلکہ واقعی اس کا ذہن اس لحاظ سے معصوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے معلوم کرنا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے، لیکن وہ اپنی نیت کو صاف رکھے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی. دوسرا یہ کہ آپ بالکل اوپن یونیورسٹی یا کسی ادارے سے رابطہ کیجئے، اور میں چونکہ اس پروسیجر سے واقف نہیں ہوں اس لیے میں بہت زیادہ رہنمائی تو نہیں کر سکتی آپ کی، لیکن آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس پہلے سوال کے لیے آپ کسی عالم دین سے رابطہ کیجئے، بلکہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مختلف مکتبہ فکر کے علماء سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو ہر طرف کی رائے پتہ چلے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے تحقیق کے لیے، اپنا انفلوئنس بنانے کے لیے، اپنی رائے قائم کرنے کے لیے. یہی سوال میرا یہ ہے کہ مکتبہ فکر جو ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنے علماء ہیں، میں کس کی بات مانوں؟ اگر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو مجھے یقین کریں اب میں ہر فرقے کو غلط سمجھتا ہوں. اب معلوم نہیں یہ میری تھنکنگ ہے یا صحیح ہے، تو میں صحیح راستہ کیسے ڈھونڈوں؟ یہ میں ہر ایک اس معاملے میں میں آپ کو بتاؤں کوئی عالم دین زیادہ بہتر مدد کر سکتا ہے. میں شاید اتنا علم نہیں رکھتی کہ میں آپ کو بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں تو خیر یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں یا جو بھی ہیں، انلیس کہ وہ دو چار چیزوں پہ اگر بنیادی جو چیزیں ان پہ اگر وہ قائم ہیں تو ان کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں وہ اسلام میں داخل. مطلب ہم کسی کو اس بنیاد پہ رد نہیں کر سکتے جی بالکل کہ مطلب یہ کہ وہ نماز کس طرح پڑھتا ہے یا روزہ کس طرح رکھتا ہے یا خلافت کا قائل ہے یا نہیں. میں یہ اپنی رائے بتا رہی ہوں. ظاہر ہے کہ چونکہ مذہب کے موضوع میں ذرا اس فورم پہ بات کرنے میں کچھ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی مجھے ہچکچاتی بھی ہوں، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے رابطہ کریں، اور بہتر ہے کہ آپ امریکہ میں مقیم کسی عالم دین سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو کیونکہ وہ ماڈرن ریسرچ سے واقف ہیں اور وہ آپ کو میرا خیال ہے شاید بہتر طریقے سے بتا سکیں کہ میری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہے. یہ آپ اپنے اوپر مطلب آپ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں. بہت بہت شکریہ تلمیذ بہن. میرے خیال میں بھی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کی ہچکچاہٹ بالکل بجا ہے. میری بھی یہی ہے کہ یہ میرا خیال میں یہ فورم نہیں ہے مذہبی گفتگو کے لیے، لیکن بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے. اب آگے جو سلسلہ ہے اس میں حسن زیدی صاحب تھے لیکن وہ ہمیں جا چکے ہیں. اس کے بعد یہ زوم یوزر کے نام سے کوئی موجود ہے، اپنے آپ کو شناخت کر دیں اور پھر وہ بات کر سکتے ہیں. زوم یوزر کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ میرے دوست ہیں صاحب انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، شاید وہ ہیں میرا خیال. اچھا چلیں، اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو زوم یوزر صاحب جو بھی ہیں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بات نہیں کریں گے. اچھا پھر دوسرے اس کے بعد ایل جی اسٹائلو پہ کوئی آیا ہے، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں بتایا ہے. یہ بھی اگر کچھ بات کرنا چاہتے یا چاہتی ہیں. میرا خیال ہے یہ شاید راشد جاوید صاحب ہیں شاید. اچھا مجھے نہیں پتا وہ میں بات موقع کرنا چاہتے دینا ہیں. چاہ رہا ہوں ان کو بھی کہ کیونکہ شریک محفل ہے تو ہمارا قانون یہ ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے بات کرنے کا. اگر زوم یوزر یا ایل جی اسٹائل میں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد میں صوفیہ ضمیر بہن آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے خیالات سننا چاہیں گے. صوفیہ ضمیر. السلام علیکم.
میں سب سے پہلے تو تلمیذ بہن کی بہت تعریف کرنا چاہوں گی کہ ان کا مضمون بہت جامع تھا. ان کی جو اسپیچ تھی آج انہوں نے تحقیق کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا اور ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا اور تحقیق کا شوق پیدا ہوا, جذبہ پیدا ہوا. سب سے بڑی تو یہ بات ہے کیونکہ تحقیق کا جذبہ ہمیں شروع سے جس طرح سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس میں تحقیق شامل نہیں تھی بدقسمتی سے. تو میں نے NED سے پڑھا ہے, ریسرچ جو تھا وہاں کا بڑا چھوٹا کمپوننٹ تھا وہاں پر. تو کاش ایسا نہ ہوتا اور ہم لوگ شروع سے ریسرچ کے عادی ہوتے اور اس کا ہمیں شوق ہوتا, شوق اور لگن ہوتی. تو آپ نے یہ لگن پیدا کی ہے ہمارے اندر, اجاگر کی ہے, تو اب دل چاہ رہا ہے کہ کسی چیز پہ ریسرچ کی جائے. تو میں ایک مضمون لکھنا چاہ رہی تھی اس دن جب بات ہوئی یوسفی صاحب کی کتاب پر شام شیر یارا پہ, تو میں اس کا ڈیفینس لکھنا چاہ رہی تھی. تو وہ اس پہ میں نے مٹیریل ڈھونڈنا شروع کیا تھا چونکہ وہ کتاب نئی آئی ہے, 2-3 سال پہلے ہی آئی ہے, تو اس پہ مجھے اتنا مواد ملا نہیں. صرف 2-3 ہی ایسے مضامین ملے جس میں اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے مثبت یا منفی انداز میں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آئی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل تاکہ میں ان کا اوپینین لے سکوں, تاکہ اس کے بعد پھر میں اس سے بات کر سکوں. ورنہ میں جو بھی مضمون لکھوں گی وہ کتاب پہ تبصرہ ہو جائے گا, کتاب کے محاسن بیان کر رہی ہوں. تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اف آئی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں تنقید نگار, اور میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی جی اس کی شکریہ صوفیہ, آپ نے جو کچھ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معلوم کریں کہ طنز و مزاح میں کس کی ریسرچ ہے اس معاملے میں سب سے بہتر. اور میں ویسے اس معاملے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی یا جو بھی ادبی کہ آپ اس آدمی سے رابطہ کریں جو نیا PhD, اس سے نہیں رابطہ کریں جو پرانا. اس کی وجہ کیا ہے, نئے آدمی کے پاس تازہ ترین معلومات ہوتی ہے, تازہ ترین. آپ نے اگر بدقسمتی سے, مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی اپنی رائے سے امریکہ آ کے رجوع کرنا پڑا. رجوع کیا کرنا پڑا, مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی غلط تھی. جس زمانے میں نے MA کے دوران جامعہ کراچی میں اردو اور لسانیات, کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ ادب پہ تو کوئی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. ادب پہ کیا تحقیق, میر پہ لکھ دیا گیا, غالب پہ لکھ دیا گیا, نذیر احمد پہ لکھ دیا, ساری باتیں تو ہو گئی, کیا کہنا ہے. مجھے بعد میں پتا چلا کہ نہیں, تحقیق تو بالکل مطلب ان باتوں پہ, ان موضوعات پہ بالکل بات ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے تو صرف ایک طرف کا پرسپیکٹو پڑھا تھا, اور اس طرح ریسرچ کرنا میں نے امریکہ آ کے سیکھا ہے. مجھے وہاں بالکل یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی تھی. تھوڑی بہت ہوں گی ہو سکتا ہے, لیکن وہ بہرحال محو ہو گئی, کیونکہ وہاں بہرحال کلاس جس طرح پڑھائی جاتی ہے عموماً اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہوتی, ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے. خیر بہرحال تو جب میں یہاں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں تحقیق کا طریقہ صرف ایک یہ نہیں ہے, بلکہ تحقیق کا طریقہ انٹر ڈسپلنری ہے. کہ آپ جو کہ سوشل سائنسز میں بہت استعمال ہوتا ہے, اس کا فرض کریں کہ آپ غالب کے شعر کو کسی سوشیولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. میر کا بہت مشہور شعر ہے, حیرتی ہے یہ قطب, 2 شعر میں آپ کو سناتی ہوں. حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا, منہ تکاہی کرے ہے جس تس کا, شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے, دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. ٹھیک ہے, اب یہ کہ اس شعر کا ہو سکتا ہے ایک معاشی پرسپیکٹو ہو, میر بہت ساری عمر بہت معاشی تنگی کا شکار ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی سوشیولوجیکل پرسپیکٹو بھی ہو, کیونکہ اس وقت دلی بے انتہا ایسے کہتے ہیں کہ جنگ و جدل اور حملہ آوروں کا شکار تھا, اور معیشت اس وقت بالکل تباہ ہو رہی تھی. جی ایسی صورتحال میں معیشت تباہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات اس پرسپیکٹو میں کہی ہو. تو یہ بات مطلب یہ سوشیولوجیکل, لیکن اس کے لیے ذرا ایک شعر کافی نہیں ہے, پھر آپ کو پورا دیوان دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس اس بات کی تاریخ ہے کہ وہ شعر مطلب یہ کہ جیسے ادوار ہوتے ہیں نا شعرا کے, پہلا دور دوسرا دور کس دور میں لکھا گیا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی تھوڑی سی. یہ ہے تحقیق. تو بس میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا اگر آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ذرا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے رابطہ کیجیے, وہ آپ کو بہتر طریقے سے. اور یہ دیکھیے کہ یوسفی صاحب پہ کوئی PhD ہوا ہے کہ نہیں حال فی الحال. That's a good idea. تو اور ان لوگوں نے کیا لکھا ہے, اور مطلب ان کے انتقال کے بعد یا اس کتاب کی جو ہوا ہے, یہ جو مجموعہ چھپا ہے, یا شام شیر یاراں کے بعد کے چھپنے کے بعد وہ کب چھپی ہے, اس کے بعد کوئی PhD ہوا ہے کہ نہیں. تو یہ آپ معلوم کیجیے اور اس کے بعد آپ شروع کریں. ہو سکتا ہے آپ کو مطلب ظاہر ان چیزوں سے وقت بچتا ہے بس. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ تلمیذ بہن, ایک بار پھر بہت اچھے مشورے دیے آپ نے. اب میں سلمان صدیقی آپ سے گزارش کروں گا آپ کے اظہار خیال کے لیے.
جی حاضرین محفل کو آداب اور تلمیذ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا مضمون آپ نے پیش کیا اور بہت ہی جامع طور پہ تحقیق کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی۔ سوالات سے زیادہ میری بس کچھ کامنٹس ہیں، آبزرویشنز ہیں۔ تحقیق کا جب بھی لفظ آتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو یعنی ساؤتھ ایشیا سے منسلک نہیں کرتے۔ یعنی اس کی مثال لیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مزاج ہی کچھ اتنا سہل پسند ہے۔ میں ایز اے بحیثیت پوری اس کی ساؤتھ ایشین، آئی گیس اس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب شامل ہیں۔ بحیثیت جو ہے وہ تحقیق چونکہ ایک محنت طلب اور بہت ہی دقت طلب کام ہے، ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ اس چیز کا احساس نہ صرف آپ کو لٹری تحقیق سے ہوتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، جو بھی حال ہے اس کو میں بھی کامنٹ کروں گا، لیکن سائنٹیفک ریسرچ کا بھی کم و بیش وہی سلسلہ ہے۔ نہ ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یونیورسٹیز میں ریسرچ نہیں ہو رہی، تو جی بالکل نہیں ہو رہی۔ اس کی دونوں وجوہات، طلبہ بھی راضی نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس کو اس طرح پڑھایا نہیں جاتا، اور دوسرا یہ کہ اس طرح ریسرچ کی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف ہمارا رونا نہیں ہے، اکراس دی بارڈر آئی آئی ٹیز جن کے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں اس وقت راج کر رہے ہیں ٹاپ کمپنیز میں، آئی آئی ٹیز کی بھی اپنی ریسرچ اس پائے کی کیا اس سے قریب بھی نہیں ہے جتنی ویسٹ کی چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز جتنی اس کو امپورٹنس دیتی ہیں، جتنا کام کرتی ہیں۔ تو یہ شاید یہ انہیرنٹ ہماری سہل پسندی ہے، یا بس اس سے سمجھیں ہم نے وہ برتا ہوا ہے کہ بھائی ریسرچ تو اور لوگ کر ہی رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ اور اس کے بعد پھر جب بات آتی ہے اچھا بھی کچھ ریسرچ ہو رہی ہے، تو ہمارے یہاں جو ایک تحریک چلی مشرف کے دور میں کہ بھائی پی ایچ ڈی بڑھائے جائیں۔ بھائی پی ایچ ڈی کیسے بڑھائے جائیں گے؟ آپ نے پچھلے 20 سالوں میں ملینز آف ڈالرز قوم کا پی ایچ ڈی پہ خرچ کیا ہے، لیکن آئے دن اس میں روز اسکینڈلز آ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا اردو کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ انگریزی کتاب کی نقل تھی، فلانا اکنامکس کی پی ایچ ڈی ادھر کی نقل تھی۔ تو یہ جو آپ کی پلیجرزم والی بات ہے نا، اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی کسی کو ڈر خوف ہے ہی نہیں۔ اور ایک ریسرچ ود ان ریسرچ اسکالرشپ، حالانکہ آپ سوچتے ہیں کہ پروفیسرز ہیں اپنے پروفیشن سے کہنا چاہیے مخلص ہوں گے، چاہے وہ سائنٹیفک ہوں، چاہے وہ لٹری ہوں، چاہے وہ ادب کے بارے میں ہوں، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں آئے دن نہیں تو ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا بھانڈا پھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھائی فلانا، جو آپ نے کراچی یونیورسٹی کا ذکر، کراچی یونیورسٹی کے فلانا ڈپارٹمنٹ میں اتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی دے دی، پی ایچ ڈی میں تھا ہی کچھ نہیں، یا پی ایچ ڈی کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے پیئر ریویو جرنلز میں شائع ہو، اتنے لوگوں نے کامنٹ کیا، ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں اس وقت، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی چونکہ ایک مشکل اور دقت پسند کام ہے۔ آپ جب ریسرچ کرنے کے لیے کسی چیز کے اوپر اٹھاتے ہیں قلم، تو آپ کو اپنے، جیسا کہ آپ نے بالکل شروع میں کہہ دیا کہ بھائی اپنے پرسنل بایسز تو آپ الگ رکھ دیجیے نا، آپ پیور ڈیٹا کی بیسس پر بات کیجیے، جو کہ آج کل ویسے بھی ڈیٹا کا بہت نام ہے، لیکن بیسکلی ریسرچ بھی ڈیٹا ڈریون ہونی چاہیے۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ انسان اس کو اپنے رنگ میں کلر کر دیتا ہے، یا وہ چیزیں اس میں سے ڈھونڈ نکالتا ہے جو وہ خود کہنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو لوگ ایسا نہیں کرتے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو بہت مثالیں ہیں، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، چاہے وہ تاریخ دان ہو، چاہے وہ کسی اور فیلڈ کے ریسرچرز ہوں۔ میں نے کے عزیز کی مثال ہمارے سامنے ہے، ساری عمر اتنے قابل تاریخ دان کو کہیں جگہ نہیں ملی، کیونکہ ہمیشہ ان کے ویوز انپاپولر ہوتے تھے، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحقیق ان کی کسی طرح سے بھی اس میں جھول تھا۔ وہ ساری اس کے لوازمات پورے کرتے تھے، تو ہر چیز کی ٹاپک ریفرنس بک کے ساتھ ساتھ ایک ایک کتاب میں ان کی 50 ریفرنسز موجود ہیں، لیکن ساری عمر ان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور قوم نے جو برتاؤ کیا، یعنی ان پاپولر ریسرچ کا بھی جو انسان اپنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے اس کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بنسبت کے بس آپ نے خانہ پوری میں کچھ بھر دیا، شائع کر دیا، تو بھائی آپ بھی پی ایچ ڈی ہو گئے، چلے بھائی آپ کو بھی ایک فرٹرنیٹی میں شامل کر دیا گیا۔ تو مجھے نہیں پتا یہ کیسے بدلے گا، لیکن آپ کے اس طرح کی مضامین جو ہیں یقیناً اس سلسلے کو بدلنے کا ایک حصہ ہیں، کہ چلو آج نہیں تو کل بچے جب ہمارے اس نظام سے نکلیں گے، یہاں کے امریکن سسٹم سے لچ سے، تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ بھئی پلیجرزم جیسا جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور اوریجنل ریسرچ کے لیے جو محنت ہے اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو کرنا چاہیے۔
تو بس میرا یہ تھوڑا سا کامنٹ تھا زبو حالی پہ تحقیق کی. آئی گیس ہمارے یہاں آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جی 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 شکریہ, بہت بہت شکریہ سلمان. اصل میں بات یہ ہے کہ پلیجرزم کی میں آپ کو بات بتاؤں, پلیجرزم تو یہاں سب سے زیادہ امریکہ میں سیاستدان کرتے ہیں اور انہیں کوئی معذرت بھی نہیں کرنا پڑتی. آپ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی تقاریر میں, سیاسی لیڈر مجھے یاد نہیں آ رہا کون تھے, براک اوباما تھے یا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لیڈر, انہوں نے اپنی تقریر میں ایک انتہائی مشہور تو نہیں, ایک کتاب سے لیا ہوا جملہ بول دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا, مطلب آپ نے اگر بول دیا ہے اور آپ یہ بھی نہیں بتانا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, تو لوگ تو یہی سمجھیں گے یہ آپ کی تخلیق ہے. میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اب اقبال کا شعر میں اگر پڑھ دوں تو ظاہر لوگوں کو پتا ہے کہ وہ مطلب یہ اقبال کا شعر ہے, لیکن بہت ہو سکتا ہے کم لوگوں نے فارسی کا دیوان پڑھا ان کا, میں فارسی کا کوئی شعر پڑھ دوں ان کا لوگ, اور میں نام بھی نہ لکھوں. تو یہ بہرحال ایک تو بات یہ ہے. دوسرے, آپ فنڈنگ کی آپ نے بات کی, امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے. امریکہ میں جو سوشل سائنسز کے شعبے ہیں اور جو دیگر شعبے ہیں, ذرا دیگر شعبے جو ہیں سوشل سائنسز کو چھوڑ کے, وہ سب کماؤ پوت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی زیادہ ہے اور ان کو گرانٹس بھی بہتر اور زیادہ ملتی ہیں. سوشل سائنسز کے شعبوں کو اتنی گرانٹس نہیں ملتی, اور مطلب یہ کہ ہر چیز میں یہاں پہ بھی ہے, یہ ایسی بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ پی ایچ ڈی کی بات, جیسے میں آپ سے کہوں کہ پی ایچ ڈی تو صرف ایک ڈگری ہے. میں نے بہت سے ایسے پی ایچ ڈی دیکھے ہیں اردو میں بھی, ڈاکٹر عالیہ احمد, پروفیسر عالیہ احمد سرور, پروفیسر وقار عظیم, یہ لوگ کون سے پی ایچ ڈی تھے؟ مطلب میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, سلیم احمد, یہ لوگ کون سے پی ایچ ڈی تھے؟ لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کا پی ایچ ڈی ہونا ضرور نہیں ہے, لیکن پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ایوب قادری انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, بے حد جسے کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے, بلکہ ان کا ایکسیڈنٹ بھی اس وجہ سے ہوا کہ وہ سڑک پہ جا رہے تھے اور کتاب پڑھ رہے تھے چلتے ہوئے. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ تحقیق کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈگری کی. ہاں وہ ایک مہر سب ظاہر ملازمت کے حصول کے لیے بے شک وہ چاہیے ہوتی. تو ویسے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ تحقیق کا بالکل فقدان ہے, اور اصل میں کوالٹی یا معیاری تحقیق کا فقدان. تحقیق تو کر لیا, اب ظاہر ہے کہ افسر سید پہ جو ہے وہ غالب پہ کتاب لکھی, ہر ایک کیا ہے وہ حیات جاویدہ کا حوالہ دے رہا ہے, غالب کی ہے یا یادگار غالب کا حوالہ دے رہا ہے. بھئی آپ کوئی دوسری چیز پڑھ لیں, اس کے بعد ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. بقول کسی کے کہ ایک دفعہ جب میں امریکہ نئی آئی, ایسی میں نے جن شعرا کا یا ادیبوں کا نام سنا تھا پاکستان میں, ان کا میں اپنے بہنوں سے بات کری, میں ان کا نام لے دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہیمنگوے کے بعد بھی بہت سے ادیب پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے ادیب پیدا ہوئے ہیں اور بہت اچھے ادیب پیدا ہوئے. تو آپ کتنے کرنٹ ہیں اپنے شعبے میں, تحقیق کس چیز کا نام ہے. جتنے آپ کرنٹ ہوں گے اتنی آپ کی تحقیق اپ ٹو ڈیٹ ہوگی, اتنی اچھی ہوگی, اتنی معیاری ہوگی, اور اتنا آپ کے جسے کہتے ہیں کہ محنتی ہونے کا ثبوت دے گی. اچھا تلمیذ بہن, ابھی وقت ہمارا 1 بج چکے ہیں, مجھے بھی 2-4 باتیں کرنی تھی. اس میں کچھ چیزیں وضاحت کر دوں اور آپ میری کریکشن کر دیجیے گا. آپ نے ویکیپیڈیا کا ذکر کیا کہ اس کے اندر چند لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو اس میں کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا بھی کچھ ہے. ویکیپیڈیا میں کوئی بھی جا کے انٹری کر سکتا ہے. میں نے بھی خود کی ہیں, اور بہت بڑا اسکینڈل بھی ہوا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ زائنس لابی کس طرح ویکیپیڈیا استعمال کرتی ہے. تو میں نے خود ٹرائی بھی کیا تھا, اور یہ ویکیپیڈیا کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی قابل اعتبار سورس نہیں ہے. ویکیپیڈیا سورس ضرور ہے لیکن کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری آپ نے جو ذکر کیا لائبریری آف کانگریس سے کتاب منگوانے کا, میرا نہیں خیال کہ لائبریری آف کانگریس جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے ہے. جو میرے علم میں ہے وہ لائبریری آف کانگریس صرف کانگریس کے ممبران کے لیے ہے. حکومت میں جو لوگ ہیں یا جو کانگریس کے ممبر ہیں ان کے لیے ہے لائبریری آف کانگریس. تیسری چیز آپ نے جو ذکر کیا کوٹیشن, کہ آپ کوٹیشن ڈسکریج کرتی ہیں زیادہ کرنے کی, لیکن میں نے خود پڑھا اس طرح کتابوں میں, جس طرح میں بھی ڈھونڈنے اٹھا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہی تھی ابھی کہ کتاب کہاں رکھی, لیکن حسین حقانی کی کتابوں میں اور بھی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوٹیشن پہ کوٹیشن ہوتی ہے. ایک کوٹیشن ہوتی ہے, اس کا دوسری کوٹیشن, تیسری کوٹیشن, مختلف کتب کی, آرٹیکلز کی, انٹرویوز کی. اس کے بعد جو ہے اس سے وہ اپنی کہانی بلڈ کرتے ہیں, وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس کوٹیشن کی سیریز سے. تو یہ بھی ایک تحقیق کا طریقہ ہے, بات کی ثابت کرنے کا طریقہ ہے. تو ایک کوٹیشن کا بیجا استعمال کو اس کو ایسے بلینکٹ کہہ دینا میرے خیال میں غلط یا درست نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, لائبریری آف کانگریس کے بارے میں میں یہ بات کہوں گی. ویکیپیڈیا کے بارے میں مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی, شکریہ بہت بہت. لائبریری آف کانگریس کے بارے میں یہ بات کہوں گی کہ ہمارے
اردو گھر کے بڑے اردو گھر میں تو خیر وہ نہیں آتے، بڑے کمگو آدمی ہیں اور شرمیلے آدمی ہیں، راجیو چکرورتی صاحب. اور انہوں نے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، سلمان جانتے ہیں انہیں. انہوں نے اصل میں ایک دفعہ پورا طریقہ بتایا تھا کہ لائبریری آف کانگریس سے کس طرح کتاب منگوائی جائے جو کہ عام فرد کے لیے ہو. تو اسی لیے میں نے اس کا ذکر بھی کیا، بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ بتائیے کس طرح کیا جائے. تو یہ میں نے اس بنیاد پہ کہی تھی. اچھا، کوٹیشن کا مسئلہ یہ ہے، کوٹیشن آپ جیسے آپ نے حسین حقانی کی بات کی، ہو سکتا ہے وہ کوئی تحقیقی بات کر رہے ہوں یا کسی کا حوالہ دے رہے ہوں، لیکن یہ کہ جیسے فرض کریں آپ نے کوٹیشن لکھ دی، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کیا ہے، کس کام کی ہے یہ کوٹیشن آپ کی؟ نہ آپ کا کوئی تبصرہ ہے، فرض کریں اس کے بعد نہیں ہے، یا ایم ایل اے اسٹائل کی بات کر رہی ہوں میں، آپ کا کوئی تبصرہ نہیں ہے. اگر اس بنیاد پہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، خالی آپ نے کوٹیشن دے دی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کی بات جاننے سے یا آپ کی تحقیق جاننے سے دلچسپی ہے. صرف یہ اصل میں یہ ہے. اور جیسے ایم ایل اے میں تو اس بات کو، اور میں خود بھی اس بات کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اپنے مضمون کی ابتدا، یعنی آپ نے ملخص لکھ دیا، ایبسٹریکٹ لکھ دیا، اور اس کے بعد آپ کا انٹروڈکشن ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ باڈی پیراگراف، اور پھر آخر میں کنکلوژن. تو آپ نے ملخص لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے انٹروڈکشن شروع کیا. اپنے کسی بھی پیراگراف کی ابتدا اور آخر میں کوٹیشن نہ دیں. ایک تو یہ کہ یہ بات میں بالکل کہوں گی کہ آپ لکھ رہے ہیں تو پیراگراف بنائیں ہر پوائنٹ کے لیے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، آپ کے قاری کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ کے ذہن کی منضبط ہونے کا پتہ چلتا ہے اس سے، یعنی کہ آپ کی فکر کے. تو بس اس لیے میں کہہ رہی ہوں. لیکن یہ کہ بہت جگہوں پہ لوگ بہت کوٹیشنز استعمال کرتے ہیں، اور مطلب ہے کہ لمبی لمبی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مطلب جس طریقے سے میں تحقیق کر رہی ہوں وہ بات میں نے آپ کو بتائی. اچھا، اس میں آپ نے یہاں پہ آج پھر ذکر ہوا امراؤ جان ادا کا، تو یہ وہ ناول ہے جس کا ہم اردو گھر میں کئی بار ذکر ہوا ہے جی، اور میرے خیال میں اس پہ ایک پوری نشست ہو سکتی ہے کہ بالکل ہی. لیکن یہاں پہ جو آج ذکر ہوا کاپی رائٹس کے حوالے سے، تو کاپی رائٹ جو ہے، جو مجھے علم ہے کہ 100 سال کے بعد تو ویسے ہی ویلڈ نہیں ہوتے. تو اچھا، اس کے اندر واللہ عالم مجھے درست کر دیجئے کہ کاپی رائٹ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتے. اچھا، یہ 25 بات میرے سال علم میں میرا نہیں خیال تھی، ہے. کسی اور نے بھی بتائی تھی یہ بات، شاید صالحہ نے ہی، بہن نے ہی بتائی تھی مجھے. میرا خیال ہے کہ یہ 25 سال ہے. جی، میں بھی 25 سال. آنے والا تھا کہ 10 سال ہوتی ہے اچھا، اخبارات کے لیے اور 25 سال ہوتی ہے کتابوں کے لیے، لیکن ایکسٹینڈ ہو کے 100 سال تک ہو سکتی ہے، کچھ اس طرح کا ہے، کہانی ہے. اچھا، اچھا. تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اخبارات اور رسائل کی 10 سال ہوتی ہے اور 25 سال ہوتی ہے کتاب کی. اچھا، تو واللہ عالم ٹھیک. بالصواب. تو یہ اور اچھا، اس سے پہلے کہ یہ نشست ختم ہو، میں ایک بات کی تجویز دینا چاہ رہی تھی کسی بھی نشست کے لیے. وہ یہ کہ میں نے خاتون سے پچھلی دفعہ تو مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے وعدہ کر لیا، اور شخص متعلقہ سے میں نے بعد میں بات کی، جس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی. لیکن اس بار میں نے شخص متعلقہ سے پہلے بات کی ہے، اور پھر آپ لوگوں سے ایک کے سامنے تجویز رکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں خاتون ہے ڈاکٹر شبنم امان، ان کا پی ایچ ڈی، اور حال بہت ہی نیا پی ایچ ڈی ان کا جاسوسی ناولوں پہ، یعنی اردو میں سری ادب کی تاریخ. اگر آپ لوگ اس بات کے راضی ہوں تو کسی نشست میں انہیں بلایا جائے، اگر آپ لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے ہوں. میں 100% متفق ہوں میرا، لیکن یہ عید کے بعد ہی ممکن ہوگا. اب ٹھیک ہے، صحیح ہے، عید کے بعد ہی کر لیں گے. لیکن میں نے ان سے بات کر لی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خدا کرے کہ وہ عید کے بعد بھی اویلیبل ہوں، لیکن بہرحال وہ تیار ہیں. میں نے ٹائم ڈفرینس یہ سب انہیں بتا دیا تھا. چلے، اگر تلمیز بہن آپ کی اجازت ہو تو سیدہ صالحہ سے مضمون بھی سن لیتے ہیں. جی جی، بالکل بالکل. میں بہت بہت معذرت کیونکہ وقت کی کمی تھی، میں سب کو ہاں ہاں، بالکل بالکل. چھوٹا سا مضمون ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی. جی جی جی. اس کا عنوان ہے ہائر پاکستان اور اردو ادب میں تحقیق کی صورتحال. رؤوف پاریک کا یہ مضمون ڈان کراچی میں 1 مارچ 2021 کو شائع ہوا، جس میں انہوں نے اردو ادب میں تحقیق کی افسوسناک صورتحال پر روشنی ڈالی ہے. اب مضمون شروع ہوتا ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی اساتذہ کے لیے لازمی قرار دیا تھا کہ انہیں اگلے گریڈ میں اس وقت تک ترقی نہیں دی جائے گی جب تک وہ اپنے اپنے شعبوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل نہ کریں. اس کے علاوہ آج کل کالجوں میں بھی اساتذہ کی تقرریوں میں ایم فل ڈگری رکھنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ دونوں اقدامات دانشمندانہ ہیں کیونکہ ان کا مقصد تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اساتذہ کے معیار کو بلند کرنا ہے. لیکن ان دونوں اقدامات کے نتیجے میں ایک مشکل صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے. سرکاری یونیورسٹیوں میں جہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں
طلبہ کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ ہے، دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بالفاظ دیگر تحقیق کو ایک ایسی سیڑھی سمجھ لیا گیا ہے جس کے سہارے معاشرے میں بلند مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب تحقیق بجائے خود مقصد نہیں رہا، بلکہ اسے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعیناتی یا ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ جب امیدوار اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نام نہاد اسکالرز تحقیق کرنا اور لکھنا تو دور کی بات رہی، مطالعے کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ راغب الحروف بھی ایک یونیورسٹی کے شعبے اردو میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا ہے، HEC یعنی ہائر کمیشن پاکستان، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے منظور شدہ جرنل کا ایڈیٹر رہ چکا ہے، اور ان جریدوں کے ریویو پینل میں PhD کرنے والے ساتھیوں پیئرس کے مقالوں کا جائزہ لے چکا ہے۔ اسی لیے اردو کے تحقیقاتی جرنلز کے سلسلے میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ میری یہ تجاویز HEC اور اردو دونوں کے لیے ہی مفید ثابت ہوں گی۔ چونکہ میں دیگر شعبے جات میں تحقیق کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوں، اس لیے میں اپنے مشاہدات کو اردو ادب تک محدود رکھوں گا۔ HEC کی جانب سے ایک اور اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوں گے، اس لیے اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے لازمی قرار دیا ہے کہ گریڈ 21 میں ترقی کے لیے امیدوار کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ HEC کے منظور کردہ جرنلوں میں اپنے 15 تحقیقاتی مقالے شائع کروائیں، اس کے بعد ہی انہیں پروفیسر کا درجہ مل سکتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ مقالے غیر معیاری ہوتے ہیں بلکہ خود تحقیقاتی جرنلز بھی غیر معیاری ہوتے جا رہے ہیں۔ پریشان کن امر یہ ہے کہ یہ تحقیقاتی منظور شدہ جرنلز جو زیادہ تر ان یونیورسٹیوں کی جانب سے ہی شائع کیے جاتے ہیں، کسی حد تک ان کے پست معیار کے ذمہ دار ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے لیکچررز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی اکثریت کا حتمی مقصد یہ ہے کہ ان منظور شدہ جرنلز میں ان کے 15 تحقیقاتی مقالے شائع ہو جائیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان تحقیقاتی مقالوں کا مقصد کیا ہے اور ان کے طریقہ کار کیا ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، کسی بھی موضوع کا، بلا غور و فکر، اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے بس لکھ دیتے ہیں۔ مقالہ ختم کرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہ تو انہوں نے فٹ نوٹ دیے ہیں اور نہ ہی حوالے، اور مقالے کے آخر میں چند کتابوں کے نام شامل کر دیتے ہیں، خواہ کوئی تعلق بنتا ہو یا نہ ہو، اور ان نام نہاد مقالوں کو اشاعت کی غرض سے منظور شدہ جرنلز کو بھیج دیتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ماں سوا چند استثنیات کے، اور پھر اثر و رسوخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لابنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جلد یا بدیر ان جرنلز میں شائع ہو جاتی ہیں۔ یہ مقالے اگر انہیں واقعی مقالہ کہا جا سکے تو اشاعت سے پہلے پیئر ریویو کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ انہیں بلائنڈ ریویوز کہا جاتا ہے کیونکہ غیر جانبداری کی خاطر ریویو کرنے والوں کے نام کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب شائع ہونے کے بعد آپ انہیں دوبارہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں بلائنڈ ریویو کیوں کہا جاتا ہے۔ ان مقالوں کو بلا غور و فکر، بلکہ بعض صورتوں میں تو انہیں پڑھے بغیر ہی اشاعت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ گو کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے۔ میری تجویز ہے کہ ایک بلائنڈ کمیٹی قائم کی جائے جو ان افراد کی سفارشات کا جائزہ لے جنہوں نے ان غیر معیاری مقالوں کو اشاعت کی منظوری دی تھی۔ امکانات: HEC نے اردو جرنلز کی XYZ میں درجہ بندی کی ہے۔ مقالہ نگار کا مقالہ جس درجے اعلیٰ ہوگا اسی اعلیٰ درجے کے جرنل میں شائع ہوگا، اور اس کے ترقی کے امکانات اتنے ہی روشن ہوں گے۔ لیکن اردو کے بہت سے سینئر اسکالرز اور محقق اس درجہ بندی سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی درجہ بندی بھی درست نہیں ہے۔ بعض اچھے جرنلز کو کم معیار کی درجہ بندی میں رکھا گیا ہے، جبکہ کم معیار کے جرنلز کی اعلیٰ درجہ بندی کی گئی ہے۔ میری تجویز ہے کہ درجہ بندی
کرنے والی کمیٹیوں کے کام کا بھی جائزہ لیا جائے اور ان کمیٹیوں کے اراکین کو وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جائے۔ ان تحقیقاتی جرنلز کے بعض ایڈیٹروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ HEC نے ان کے فنڈز روک دیے ہیں اور ایڈیٹروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ امیدواروں سے پروسیسنگ فیس لیا کریں۔ ایڈیٹر سوال کرتے ہیں جب آپ ان سے 10,000 روپے فیس لیتے ہیں تو پھر ان کے مقالے شائع کرنے سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ HEC انہیں مالی طور پر مدد دے لیکن تحقیقی مقالوں کے معیار پر گہری نظر رکھے۔ اردو ادب میں PhD کی ڈگری کے لیے لکھے جانے مقالے کیوں غیر معیاری ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ مضمون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب، یہ بہت خوب۔ تلمیز بہن اگر آپ کی اجازت تو پھر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، بس ایک بات کہنا چاہوں گی جو میں شاید نہیں کہہ سکی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، کہ ان ساری باتوں کے بعد کہ آپ نے یہ پڑھ لیا اور وہ پڑھ لیا اور یہ پڑھ لیا، جیسے انہوں نے انفرنس کا ذکر کیا ہے، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا یہ خیال ہے اور کیوں ہے؟ مطلب کوئی چیز اچھی ہے، آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے۔ اب یہ کہہ دیں کہ غالب عظیم شاعر تھے، آپ کے پاس کوئی ریزن ہونی چاہیے بات کہنے کی، کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ یا آپ یہ کہیں کہ اقبال نے جو ہے، اقبال تو کیا کسی اور شاعر کا نام میں لوں کہ وہ بہت غیر معیاری شاعر ہیں یا ان کے فلاں شعروں میں یہ غلطی، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی تحقیق، کوئی حوالہ، کوئی چیز ہونی چاہیے، بس وہی انفرنس کہلاتا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ تلمیز بہن۔ اچھا، میں ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا حسینہ معین کا 26 مارچ کو انتقال ہو گیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اردو گھر کو اس پہ ایک نشست کرنی چاہیے، میں کیونکہ آپ سے متفق ہوں، 100% متفق میں ہوں، بھی متفق ہوں، میں بھی، لیکن ابھی یہ کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو آپ اگر چاہتی ہیں کہ تبدیل کر دیں ہم لوگ کچھ دو پروگرامز کے بعد وقفہ آ رہا ہے رمضان کا، 15 دن بعد رکھ لیں میرا خیال ہے، کیونکہ تو کافی اگلا ہم نے رکھا مشاعرہ، اس کے بعد اردو محاورات پہ تھا، تو آپ کا خیال ہے کہ اردو محاورات کی جگہ ہم لوگ حسینہ معین پہ رکھ لیں؟ جی میرا خیال ہے رکھ لیں، اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں عید کے بعد۔ ٹھیک ہے، مجھے اور لوگوں کیا خیال ہے اس کے ہاں، بارے میں بھی متفق ہوں۔ جی میں بھی متفق ہوں گی۔ ایک پوری نشست ہونی چاہیے اور جلدی ہونی چاہیے۔ ڈیزرو کرتی ہیں، بالکل ڈیزرو کرتی ہیں، تو اگلی سنڈے جو 4 تاریخ ہے اس کو ہمارا مشاعرہ ہوگا جو حسب وعدہ تھا، اور 11 اپریل کو ہمارا پروگرام ہوگا حسینہ معین کے بارے میں۔ جی ہاں، اور اس کے بعد رمضانوں کے لیے ہم لوگ اپنی نشست تھوڑی سی موقف کر دیں گے، اس کے بعد سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر مجھے ایک بات آپ سے کرنی تھی سیدہ صالحہ بہن، آپ سے یہاں پہ تحقیق کی بات ہوئی اور بلائنڈ ریویو کی بات ہوئی، تو اب ایسا کیوں نہیں کرتا آپ کے پاس جو آرٹیکلز آتے ہیں، جو شاعری آتی ہے، تو اس کو جب آئندہ کبھی کسی ریویو کے لیے بھیجیں تو اس کو بلائنڈ ریویو کر کے بھیجیں، یہ نہ بتائیں کہ کس نے لکھی ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل، تاکہ جو ریویو کرنے والا ہے اس کو وہ تعصب کا شکار نہ ہو۔ وہ زیادہ تر ہم نظمیں ہی بھیجتے ہیں، مضامین تو ابھی تک ہم نے کبھی بھیجے نہیں ریویو کے لیے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ اچھی بات ہے، وہ بلائنڈ ریویو جو ہے، کیونکہ اس جی سے جی آپ کا جو ایک تعصب ہوتا ہے ذہن میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ چلیے نا، بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا، ان شاء اللہ اگلی بات ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ